اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علی بھائی، آج کا پہلا سوال ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام کے حوالے سے آپ کا کلپ دیکھا تو بہت سی کنفیوژنز دور ہوئیں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے کئی حقائق سامنے آئے۔ اسی ویڈیو میں آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے فوت شدہ ساتھیوں کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، اور اس کی دلیل میں آپ نے عمر سیریز کا حوالہ بھی دیا تھا۔ مہربانی فرما کر کسی حدیث کا حوالہ عنایت فرمائیں۔ چلو جی، ہم مہربانی فرما دیتے ہیں، لیکن آپ بھی ذرا مہربانی فرما کے اپنے علماء سے رضی اللہ عنہ کا بھی حوالہ لیں کہ یہ کس صحابی نے دوسرے کو رضی اللہ عنہ کا بھی کہا ہے۔ یہ محدثین نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی قرآن و سنت کی روشنی میں، اور ہم اسے جائز سمجھتے ہیں۔ ہم صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ، علیہ السلام، رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ سب کے سب جائز سمجھتے ہیں، بلکہ ہم نے محدثین کے ریفرنسز کے ساتھ وہ کلپ بھی اپلوڈڈ ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں رضی اللہ عنہ اور علیہ السلام سے متعلق سنی شیعہ کا اختلاف، تو تمام یعنی ایچ ڈی ریکارڈنگ کے اندر ہم نے احادیث کی اوریجنل بکس کے ریفرنسز لگا دیے۔ باقی یہ جو میرا دعویٰ تھا کہ صحابہ کرام اپنے دوسرے فوت شدہ اصحاب کو رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اور اس کے ثبوت میں نے یہ بتایا تھا کہ عمر سیریز جو قطر والوں نے 30 اقساط کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بایوگرافی کے اوپر ایک پوری فلم بنائی ہے اہل سنت نے، جس کے کنسلٹنٹ جو ہے وہ یوسف القرداوی ہیں، مفتی اعظم قطر، 90+ ان کی ایج ہے، دنیا میں ان کے لیول کا اس وقت کوئی اسکالر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر علی سلابی جو انہی کے شاگرد ہیں، دنیا میں مسلمانوں کے چند بڑے ہسٹورینز میں سے ہیں، یہ کنسلٹنٹ ہیں اس فلم کے۔ اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی اس کی 12 ایک ساتھ آ چکی ہیں، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ساری اویلیبل ہیں۔ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں عمر سیریز ان اردو انجینئر محمد علی مرزا، تو مکمل تعارف اس کا کھل جائے گا۔ تو میں نے یعنی وہ علماء نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے، اور علماء سے مراد انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے فرقوں کے علماء نہیں، واقعی جو علمی طور پہ جنہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر علماء مانا جاتا ہے۔ باقی تو سب کے سب لوگ سپیکرز ہیں سمیت میرے، یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک بھی آج جتنے ماڈرن مسائل کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی تحقیق نہیں ہے، وہ یوسف القرداوی صاحب کی تحقیق ہی سامنے رکھتے ہیں، اور ان کی جو شورا آفاق کتاب ہے اسلام میں حلال و حرام، عربی میں لکھی تھی، وہ یعنی سعودیہ میں بھی اور پوری دنیا کے اندر علماء کو کتاب پڑھائی جاتی ہے، جدید جو اس وقت فقہی مسائل ہیں ان کے اوپر۔ بہرحال یہ احادیث کے اندر بھی موجود ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اوپر بھی ڈالی ہوئی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے۔ ہاں جی، صحیح بخاری میں ہے 3677 اور صحیح مسلم میں ہے 6187۔ یہ بخاری 3677 آپ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کھولیں گے تو آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی، اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگ آپ کی میت کے اوپر آپ کی تعریف بیان کر رہے تھے کہ اس شخص کی وجہ سے اسلام کو اتنا عروج ملا، رومن اور پرشین امپائرز گر گئیں، مسلمانوں کی حدود جو ہے وہ تینوں براعظموں تک پہنچی۔ ہر کوئی شخص اپنے انداز میں تعریف بیان کر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کونی میرے کندھے کے اوپر رکھی، اور وہ سیدنا عمر کی میت کو مخاطب ہوا اور اس نے کہا رحمک اللہ، اے عمر تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو۔ یہ رحمہ اللہ کا ثبوت میں بتا رہا ہوں، رضی اللہ عنہ نہیں کہا، اس نے کہا کہ تو نے اپنے بعد اس روئے عرض پہ کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ جس کے بارے میں مجھے یہ خواہش ہو کہ میں اس شخص جیسے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں سوائے تیرے۔ تو ایک ایسا شخص تھا کہ میری بھی خواہش ہے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہوں تو میرے اعمال بھی تیرے اعمال جیسے ہوں۔ اچھا، پھر اس نے کہا کہ اے عمر، میں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر ہم نے یہ کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ سیدنا ابو بکر اور آپ کا نام لیا کرتے تھے، اور مجھے اللہ سے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دو ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا، یعنی کس کے ساتھ؟ نبی علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر کے ساتھ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو اتنے تعریفی کلمات جو شخص کہہ رہا تھا میرے کندھے پر کونی رکھ کر، میں نے جب وہ مڑ کر دیکھا تو وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. مولا علی کی زبانی شان فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میں نے سیدنا عمر پہ ایک ڈیٹیل لیکچر دیا مسئلہ 65، اس میں میں نے یہ حدیث بیان کی تھی، اس کا کلپ بھی بڑے لوگوں نے دیکھا ماشاءاللہ. اس میں نے یہ حدیث بیان کی تھی. تو اس میں الفاظ ہیں بخاری میں 3677 رحمک اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے. تو یعنی یہ صحابہ کرام دعائیں دیا کرتے تھے. اسی طریقے سے بخاری میں وہ جو حدیث ہے بڑی مشہور، وہ بھی اس میں ڈلی ہوئی ہے. سر یہ بڑا کچھ ہے. کربلا والے ریسرچ پیپر میں صحیح بخاری میں 3110، مسلم میں 6309. یہ جو بخاری والا اس کا طریق ہے نا، جس میں آتا ہے کہ شہادت حسین کے بعد جب حسین ابن علی امام زین العابدین شام سے مدینہ شریف واپس آئے تو مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے پاس رسول اللہ کی تلوار ہے. اور وہ تلوار وہ تھی کہ جو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد مولا علی نے لے لی، اور مولا علی نے جنگ جمل صفین نہروان رسول اللہ کی تلوار سے لڑی ہوئی ہے. اور وہ تلوار پھر امام حسن علیہ السلام کے پاس آئی اور پھر سیدنا حسین کے پاس. حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ امام زین العابدین حسین ابن علی کے پاس آئی. تو مسور ابن مخرمہ کہتے ہیں وہاں پہ بھی الفاظ ہے حسین ابن علی رحمہ اللہ صحیح بخاری میں، حالانکہ وہ صحابی تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تلوار جو ہے نا علی ابن حسین سے، وہ کہتے ہیں علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین، کہ آپ وہ تلوار مجھے دے دیں، مجھے خدشہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے. کون لوگ؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں، آل امیہ. کیونکہ آل امیہ چاہتی تھی کہ ہم رسول اللہ کی تلوار لے کے تو ہم کہ جی ہمارے پاس یہ تبرکات ہیں، حالانکہ وہ اہل بیت کے پاس ہونے چاہیے تھے. اور مسور نے کہا کہ میں اپنی جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کروں گا. بہرحال حضرت امام زین العابدین نے ان کی وہ خواہش پوری نہیں کی ہے. کون رسول اللہ کے تبرکات اس نے دے سکتا تھا؟ تو اس میں بھی حسین ابن علی کے ساتھ رحمہ اللہ ہے. آپ رحمہ اللہ یا رحمک اللہ لکھیں نا مکتبۃ الشاملہ میں، حدیث کی کتابیں سلیکٹ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ صحابہ کرام استعمال کیا کرتے تھے. لہٰذا یہ دلیل بھی ہوگی. اور یہ سوال ہمارے وہ ملک علی صاحب کا تھا، ٹھیک ہوگا جی. انہوں نے اس کے فوراً بعد کہا جی یہ سوال ڈالے میرا، تو وہ پھر اب ہم نے اس لیے اس کو ڈال دیا تھا. ایک بھائی کا سوال ہے، کیا بائیں ہاتھ کے ساتھ جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں لیفٹی ہوں اس لیے دائیں ہاتھ میں زیادہ زور نہیں ہے. جی بالکل کر سکتے ہیں. لیفٹی آپ خود نہیں بنے، اللہ نے آپ کو بنایا ہے. دنیا میں یعنی کئی لوگ ہیں جو لیفٹی ہیں، یعنی ان کے دائیں ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے جتنی بائیں میں ہوتی ہے. اور اسی لیے دیکھ لیں دین اسلام دین فطرت ہے. آپ کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں دکھا سکتے، صحیح تو چھوڑ دیں، جس میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ بائیں ہاتھ سے کام نہ کرو، دائیں ہاتھ سے کام کرو سوائے ایک کام کے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بے شک شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. اب چونکہ کھانا تو اتنا وزنی نہیں ہوتا نا، وہ تو کوئی بھی اٹھا سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ممانعت نہیں ہے. الٹے ہاتھ سے کام کرنا کوئی خلاف سنت بھی نہیں ہو جائے گا. جس کو اللہ نے لیفٹی بنایا اس کے لیے وہی رائٹ ہینڈ ہے اس کا، ٹھیک ہوگا جی. تو کھانے کی ممانعت ہے اور اس میں بہت سختی ہے. چھوٹے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں. اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ یعنی دو چیزیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں نا، یعنی برگر دائیں ہاتھ میں پکڑا ہے تو پانی بائیں ہاتھ سے پی رہے ہوتے ہیں. میں نے الحمدللہ جب سے یعنی ہوش سنبھالی ہے نا، میں یعنی وہ چیز نیچے رکھ دیتا ہوں، پانی میں پھر دائیں ہاتھ میں پیتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں جناب وہ پراٹھا دائیں ہاتھ سے توڑ کے کھا رہا ہوں اور بائیں ہاتھ میں نے دودھ پتی کا مگ پکڑا ہوا ہے. نہیں، یہ یعنی اسٹرکٹلی اس کو فالو کرنا ہے. کیونکہ صحیح مسلم میں یہ ایک حدیث ہے کہ ایک شخص تھا نبی علیہ السلام کے سامنے، وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو وہ تھوڑا سا تکبر میں آ گیا. یعنی ایک بندہ ضد میں آ جاتا ہے نا کہ میری بےزتی کر دی. تو اس نے کہا کہ نہیں، میرا تو دائیں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا، یعنی میں دائیں ہاتھ سے مفلوج ہوں. تو نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے الفاظ نکل گئے، پھر تیرا دایاں ہاتھ تیرے منہ تک نہ ہی اٹھے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد اس کا دایاں ہاتھ پھر اٹھا نہیں، فالج اسی وقت گرا اس پہ. اور یہ حدیث صحیح مسلم کی آپ کو مشکات میں 3 جلد میں نبی علیہ السلام کے معجزات کے چیپٹر میں ملے گی. کھانے والے چیپٹر میں انہوں نے نہیں ڈالی یہ حدیث.
وہ جو پہلی حدیث تھی نا مسلم شریف کی کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، وہ تو آپ کو مشکات میں کھانے والے چیپٹر میں ملے گی. لیکن یہ والی حدیث حالانکہ مسلم میں یہ دونوں کٹھی ہیں، یہ حدیث جو ہے نا مشکات والے نے بڑا انٹلیکچوئل کام کیا، اس نے نبی علیہ السلام کے معجزات والے چیپٹر میں ڈالی ہے. یہ زندہ معجزہ ہے آپ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے ایک بات نکلی اور اللہ نے اس کو اسی طریقے سے پورا کر دیا. اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو بدعا مت دیا کرو، بعض اوقات قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے. یہ عام بندے کے ساتھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے، بعض لوگ اپنے یعنی بچوں کو بھی بدعا دینا شروع کر دیتے ہیں. اس میں بڑی یعنی اسٹرکشن ہے، اپنی زبان کو سنبھال کے بولنا چاہیے بدعا نکالتے وقت کہ کوئی اس کا نیگیٹو امپیکٹ سامنے نہ آ جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام دائیں طرف سے کرنے کو پسند فرماتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مشروع جس چیز کو فرمایا ہے، ایک چیز ہے پسند تو آپ علیہ السلام کی تہمت تھی، پوری زندگی آپ نے تہمت باندھی ہے. ہم کیا پہنتے ہیں؟ شلوار قمیص. وہ آپ نے مشروع نہیں کی، اس کو شریعت کا حصہ نہیں بنایا. ابو داؤد میں ایک روایت ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے پجامے کا سودا کیا، لیکن پہننا ثابت نہیں ہے. پہننا تہمت ہے پوری زندگی، کرتا تہمت یا چادر اور تہمت، ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ ابو داؤد میں بھی اور ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پجامہ کا سودا فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے ہر کام دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں. یعنی کرتا پہننا ہے تو پہلے دائیں آستین پھر بائیں، جوتی پہننی ہے تو پہلے دائیں پھر بائیں، ٹھیک ہو گیا. یہ آپ علیہ السلام کا ذاتی شغف تھا. اس طرح مسجد کے اندر جاتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھنا ہے پھر بایاں. لیکن ان سارے معاملات میں آپ کو کہیں وعید نہیں ملے گی. جب تک وعید نہ ہو وہ حرام کے درجے میں نہیں جائے گی. وعید آپ کو صرف کھانے کے معاملے میں ملے گی، ٹھیک ہو گیا نا جی. اب لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھیں نا لیفٹی بھی ہونا تو موٹر سائیکل کی کک تو رائٹ ٹانگ پہ رکھی ہوئی ہے انہوں نے، تو کک تو مار لیتے ہیں نا وہ، ٹھیک ہو گیا نا. اس طرح جو کرکٹ کھیلنے والے ہیں وہ بھی لیفٹی ہوتے ہیں، کوئی رائٹ ہینڈ والے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ نے بنایا نا کہ کسی کے دائیں ہاتھ میں زیادہ طاقت ہے کسی کے بائیں میں. لیکن اللہ نے جو پابندی لگائی ہے وہ صرف کھانے پینے پہ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی الٹے ہاتھ سے کام کرتا ہے، ایون ہماری اب ڈرائیونگ ہے لیفٹ سائڈ کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں انگلینڈ میں، امریکہ میں اور سعودیہ میں رائٹ سائڈ کے اوپر ہے، ٹھیک ہو گیا. تو اب اس میں کوئی نہیں کہے نہیں جی میں نے رائٹ سائڈ کے اوپر ہی چلنا ہے، پھر تو ٹھوک دو نا گڈی جا کے، تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. مشروع صرف کھانا ہے. کھانے کے معاملے میں کہ آپ نے دایاں سے کھانا ہے. جانور ذبح کرنے کا آپ نے کہا تو ظاہر ہے جانور ذبح کرنا ہے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ چھری کو تیز کرو اور جانور کو آرام پہنچاؤ. اب ایک بندے کے بائیں ہاتھ میں زور ہے دائیں میں ہے کوئی نہیں ہے تو پھر لگے ہی رہے گا نا انہوں تکلیف دین، کیونکہ وہ ظاہر ہے صحیح طریقے سے چھری تو نہیں آپ چلا سکتے. جانور کو آپ نے کاٹنا ہے تو اس کے لیے زور چاہیے، تو زور ظاہر ہے اسی ہاتھ میں ہوگا جس میں اللہ نے آپ کا رکھا ہوا ہے. تو آپ الٹے ہاتھ سے کریں، کوئی جانور مکروہ نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے قبلہ رخ کر کے بھی جانور کو ذبح کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، افضل عمل ضرور ہے. وضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ضروری چیز صرف ایک ہے، وہ تکبیر ہے، بسم اللہ واللہ اکبر. صرف اللہ کہہ کے بھی ذبح کر دیں آپ، جانور ذبح ہو جائے گا. کیونکہ جان جو ہے نا یہ صرف اللہ کے نام پہ لی جا سکتی ہے. اللہ کے نام کے علاوہ آپ کسی کی جان نہیں. اب کافروں کے ساتھ بھی جب قتال ہوتا ہے تو کافر کی جان کس کے نام پہ لی جاتی ہے؟ اللہ کے، ٹھیک ہے نا. تو جانور کی جان بھی آپ اللہ کے نام کے بغیر نہیں لے سکتے، کوئی جان بڑی قیمتی چیز ہے، اسی لیے جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی اگلا سوال ہے، حجاج ابن یوسف کون تھا؟ سنا ہے بڑا ظالم تھا، اور یہ بھی سنا ہے کہ قرآن حکیم کے اعراب یعنی زیر زبر پیش بھی اسی نے لگوائے تھے. شاہ جی تسی سنیا نہیں، تسی تو مارا بھی کھا دیا نے آل امیہ دیاں. ٹھیک ہے. حجاج ابن یوسف جو ہے ایک بہت ظالم شخص تھا، آل امیہ میں سے تھا. ان کا خدمت گزار بنو ثقیف میں سے تھا. آل امیہ سے مراد ہے کہ امیہ والا تھا، خود وہ یعنی بنو امیہ میں نہیں تھا، بنو ثقیف میں سے تھا. حجاج ابن یوسف عبد الملک بن مروان کا رائٹ ہینڈ تھا اور کوفے کا گورنر تھا. اور پھر اس کو لالچ دی گئی کہ تم اگر عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر دو تو تمہیں حجاز کا گورنر بنا دیں گے، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر نے مروان کے دور کے اندر 9 سال کے لیے وہاں پہ خلافت قائم کر لی تھی. شہادت حسین کے بعد مسلمان
حکومتیں دو حصوں میں بٹ گئی تھیں، شام میں اور باقی سارے ایریا میں یزید یعنی حکمران تھا، اور یہاں پہ چونکہ شہادت حسین کے بعد آپ کو پتہ ہے واقعہ ہررا ہوا، اور اس کی وجہ سے ایک ریونج تھا شہادت حسین کے ریونج میں، چونکہ اہل مدینہ نے بیعت توڑی تھی اس لیے یزید نے حملہ کروایا تھا مدینہ شریف پہ، اسے واقعہ ہررا کہتے ہیں۔ اس کے بعد خانہ کعبہ شریف میں اس پورے ایریا میں عبداللہ ابن زبیر نے حکومت قائم کر لی، پھر ان کو بھی شہید کرنے کے لیے اس نے بھیجی فوج، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ پھر مروان بعد میں آیا، بیچ میں کچھ عرصے کے لیے یزید کا بیٹا تھا معاویہ، لیکن اس نے چھوڑ دیا، معاویہ ابن یزید۔ بعد میں مروان بھی کوشش کرتا رہا، کامیابی نہیں ہوئی۔ جب اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان بنانا تو اس نے حجاج ابن یوسف ظالم شخص کو بھیجا، اور اس نے پھر دوبارہ سے یعنی چڑھائی کی، اور یہ پوری ڈیٹیل آپ کو صحیح مسلم میں ملے گی کتاب الحج چیپٹر میں، اور مشکات میں بھی آپ کو 30 جلد میں جو قریش کے مناقب والا بیان ہے نا، اس میں آپ کو مسلم شریف کی حدیث ملے گی۔ ایک حدیث یہ ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم شخص پیدا ہوگا، ایک کذاب اور ایک ظالم۔ کذاب کے بارے میں یعنی لوگوں کا دعویٰ ہے، مختار ثقفی، ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی، ترمذی سے ایک لے کے آتے ہیں، لیکن وہ امام ترمذی نے کہا ہے کہ کہا جاتا ہے، کہا تو بہت کچھ جاتا ہے، سند بیان نہیں کی ہے۔ بہرحال اسما بنت ابی بکر سیدہ عائشہ کی جو بڑی بہن تھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو بنو ثقیف کا ظالم ہے وہ حجاج ابن یوسف ہے، یہ صحیح مسلم میں، اور پوری حدیث مسلم شریف میں مشکات میں 30 جلد میں آپ کو ملے گی پوری ڈیٹیل حدیث کہ عبداللہ ابن زبیر کو اس نے شہید کروا دیا، اور مکے کے دروازے پہ اس نے ان کی لاش ٹانگ دی عبرت کے لیے، نعوذ باللہ، صحابی رسول کی، عام صحابی نہیں، صحابی رسول کا بیٹا، عشرہ مبشرہ حضرت زبیر کا بیٹا، حضرت عائشہ کا بھانجا اور سیدہ اسما کا بیٹا۔ اور یہ وہ شخص ہے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ جی کفار مکہ کہتے تھے کہ ہم نے بندھن کر دیے، مسلمانوں کی اولاد نہیں ہوگی۔ پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گھٹی دی تھی کھجور کی، یہ گھٹی دینا بھی سنت ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے۔ ان کی لاش ٹانگ دی، عبداللہ ابن عمر وہاں سے گزرے اور کہا کہ اے ابو خبیب تم پر سلام ہو، یہ ان کی کنیت تھی، اور ان پر سلامتی بھیجی اور کہا کہ یہ جو آل امیہ کے لوگ ہیں تمہارے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، تم ایسے نہیں تھے، تم بہت عبادت گزار تھے، تم بہت نیکوکار تھے، اور میں تمہیں منع کرتا تھا۔ یعنی وہ عبداللہ ابن زبیر کو منع کرتے تھے کہ آپ حکومتی معاملات میں نہ پڑیں، ذرا ان کی پیسو نیچر تھی، ان کی ایکٹیو نیچر تھی۔ تو بہرحال یہ وہ پڑھ کے چلے گئے وہاں سے، تو بعد میں حجاج بن یوسف کو کسی نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر نے تو بڑے تعریفی کلمات، یہ دادا بات ہے، حجاج بن یوسف نے بعد میں عبداللہ بن عمر کو بھی قتل کروا دیا۔ آل امیہ نے کسی کو نہیں چھوڑا، جو ان کے حاکم بھی تھے ان کو بھی شہید کروایا، یہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے حج والے چیپٹر میں کہ حجاج بن یوسف تیمارداری کے لیے آیا عبداللہ بن عمر کی، کہا کہ مجھے پتہ چل جائے نا آپ کو کس نے مروایا ہے، یعنی وہ زہر آلود نیزہ مار دیا گیا تھا حج کے دوران، کیونکہ امیر حج یہ ہوتے تھے، تو گورنر وہ تھا، وہ کہتا تھا منو امیر حج کیوں نہیں بنا دے، ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن عمر کیوں امیر حج ہوتے ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں آلات جنگ لانے کی اجازت دی ہے، یعنی تو اب ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا، ظالم آدمی تھا، تقیۃً انہوں نے ایک بات کی، میسج کنوے کر دیا۔ تو وہ مسلم شریف کی اس حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ عبداللہ بن عمر چلے گئے تو حجاج بن یوسف کو کسی نے بتایا، تو اس نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے عبداللہ بن زبیر کی لاش اتار کے یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دو۔ یہ وہ لوگ ہیں سر، یہاں لوگ آل امیہ کانفرنسز کروا رہے ہیں، یہ صحابہ کی لاشوں کو ان لوگوں نے، یہ مسلم شریف ہے سر، یہ موضوعات شریف نہیں ہے، یا یہ تاریخ شریف نہیں ہے آل امیہ اور آل عباس کی لکھوائی بھی، یہودیوں کے قبرستان میں لاش پھینک دی، اور پھر یہ کہا کہ اس کی ماں کو بالوں سے گھسیٹ کے میرے پاس لے کے آؤ، یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ اور ماں کون؟ حضرت عائشہ کی بڑی بہن اسما بنت ابی بکر۔ تو اسما بنت ابی بکر کو جب یہ پیغام پہنچا نا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تو ان کا جی آپ کو بلا رہے ہیں وہ، اور اگر آپ نہ آئے تو بالوں سے گھسیٹ کے، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ تو اسما نے کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے بالوں سے گھسیٹ کے لے کے جاؤ، میں نے تو نہیں جانا۔ اب وہ جو آئے تھے ان کو بھی شرم آئی کہ یار حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ عائشہ کی بڑی بہن ہے، اور عبداللہ ابن زبیر صحابی کی ماں، اور بالکل شروع میں اسلام قبول کرنے والوں میں۔ تو پھر حجاج ابن یوسف غصے سے خود آیا
یہ پوری ڈیٹیل مسلم شریف میں مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی. آیا غصے سے اور آ کے اسما بنت ابی بکر کو کہتا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا اشر کیا ہے. ایک ماں اس کے بچے کی لاش کو لٹکایا اتنے دنوں کے لیے اور پھر آ کے یہ بات بھی کر رہا ہے. تو اسما بنت ابی بکر نے صحیح پھکی والا جواب دیا آگے سے. اس نے کہا دیکھ میں نے اس کو کیسا برباد کیا. اس نے کہا حجاج تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی ہے, اس نے تیری آخرت برباد کر دی ہے. تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی, اس نے تیری آخرت برباد کر دی. تو کامیاب کون ہوا؟ عبداللہ ابن زبیر. اور آگے مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہے کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک ظالم پیدا ہوگا. کذاب تو ہم دیکھ چکے, ظالم تو ہے. حجاج ابن یوسف سے کہا ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ میں نے سنا ہے تو مجھے کہتا ہے کہ 2 آزار بند والی. یہ سیدہ اسما کی یعنی آپ سمجھ لیں ایک خصوصیت کے طور پہ بیان کیا جاتا تھا, 2 آزار بند والی. تو اس نے کہا ہاں. تو ان کا تجھے پتا یہ 2 آزار کیوں تھے؟ ایک یہ جو آزار میں باندھا کرتی تھی نا ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے کے میں غار ثور میں جایا کرتی تھی, اور دوسرا آزار میری تہمت ہوتی تھی جس سے کوئی عورت بھی آزاد نہیں ہو سکتی, اور اس وجہ سے میرا نام پڑ گیا تھا 2 آزار بند والی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے کے. تو آپ اندازہ کریں کہ آل امیہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی ان کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے. صرف آل رسول کے ساتھ ظلم نہیں کیے, باقی صحابہ کی اولاد کے ساتھ بھی. یہ جو آج جو ہے وہ سعودیہ کے ریال لے کے ان کے فضائل و برکات جھوٹے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی کیا کر رہے ہیں, یہ اپنی دنیا بچانے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں ان کی جھوٹی وکالت کر کے. اور سر آپ کو حقائق اگر جاننے ہیں نا تو آپ یہ میرا ریسرچ پیپر پڑھیں, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابوں سے میں نے 200 روایتیں جمع کی ہیں, اکثر بخاری اور مسلم سے. تو یہ جناب حجاج ابن یوسف تھا اور یہ اس کی اصلیت تھی. پھر اس کا اینڈ بھی ہوا ہے سر, ہر بندے کی اخیر ہوتی ہے نا, ہر بندے کی اخیر ہوتی ہے. پھر اس کو پھر کینسر ہو گیا تھا اور بڑی یہ بری بھیانک موت مرا ہے. اور موت کے اس نے آخری جس صحابی کو قتل کروایا وہ سعید ابن جبیر تھے, تابعی. ٹھیک ہے نا, وہ بھی بڑا دردناک واقعہ ہے, وہ میں بیان کروں تو آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا. اس کے بعد پھر وہ کسی پہ قادر نہیں ہوا قتل کرنے پہ. اور پھر بعد میں لوگوں نے خواب میں دیکھا ہے ان کا مجھے روزانہ ہر شخص کے بدلے میں 1 دفعہ قتل کیا جاتا ہے, اور اس کے بارے اس سعید ابن جبیر کو قتل کرنے کے بدلے میں 100 دفعہ قتل کیا جاتا ہے جو میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا. وہ بھی شیان علی میں سے تھے, خیر التابعین ہے سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن عباس کے شاگرد. بہرحال یہ حجاج ابن یوسف کی پھر اخیر بڑی بری ہوئی ہے نا, یعنی یہ پھر بعد میں ولید ابن عبد الملک بنا, عبد الملک بن مروان کا بیٹا خلیفہ, اور اسی دوران ولید نے یہ مہم چلانی شروع کی کہ کیونکہ اس کے باپ نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا ولید بنے گا, اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی سلمان بن عبد الملک بنے گا. تو اس نے یہ مہم چلائی کہ نہیں میرا بھائی نہیں بنے گا, میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا کیوں نہ بنے. یہ تحریک اس نے چلائی. جب یہ تحریک چلائی نا تو سارے گورنر آپ کو پتا لائی لگ ہوتے ہیں, سارے مان گئے. ایک گورنر ایسا تھا جس نے کہا کہ نہیں, وہ عمر بن عبد العزیز تھے, مدینہ شریف کے گورنر عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی. وہ بہنوئی بھی تھے اس کے ولید کے. مروان کے 2 بیٹے تھے, ایک عبد الملک اور ایک عبد العزیز. عبد العزیز کا بیٹا عمر بن عبد العزیز ہے, یہ بھی مروان کی اولاد ہے. لیکن دیکھ لیں, اور اسی لیے ہم کہتے ہیں نا آل امیہ میں عمر بن عبد العزیز. مولانا طارق جمیل صاحب کو میں کہتا ہوں نا آل امیہ میں عمر بن عبد العزیز. ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے کیوں کہتے ہیں. تو عمر بن عبد العزیز نے مخالفت کر دی, انہوں نے کہا نہ. اب وہ کیا ہوا کہ اس نے پکڑ کے عمر بن عبد العزیز کو قید میں ڈال دیا, چونکہ عمر بن عبد العزیز جو ہے نا وہ بڑے محبوب گورنر تھے اپنے علاقے کے. تو بڑی شورش برپا ہو گئی. اسی دوران ولید بن عبد الملک اچانک مر گیا, تو آٹومیٹیکلی سلمان بن عبد الملک خلیفہ بن گیا, اس کا چھوٹا بھائی. اور ان کی بہن تھی فاطمہ, وہ عمر بن عبد العزیز کی بیوی تھی. اس لیے کہتے ہیں فاطمہ سے زیادہ طاقتور عورت کبھی نہیں گزری.
کہ جس کا باپ بھی 3 بر اعظموں کا خلیفہ، جس کے 4 بھائی 3 بر اعظموں کے خلیفہ، اور جس کا خاوند بھی 3 بر اعظموں کا خلیفہ، اور بڑی درویش عورت تھی وہ فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان. تو فاطمہ جو تھی نا درویش عورت، اس کی بیوی، اب وہ سلمان بن گیا خلیفہ. سلمان جب خلیفہ بنا تو اس کو یہ چیز معلوم تھی کہ میری خلافت میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن عمر بن عبد العزیز کی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس کے دماغ میں تھا کہ اگر عمر بن عبد العزیز نہ ہوتا تو میرا بھتیجا اس وقت خلیفہ ہوتا، اور مجھے تو اس نے معزول کر دیا تھا میرے بڑے بھائی نے. تو اس لیے وہ ان کو یعنی آگے آگے رکھتا تھا. مسجد نبی شریف کی امامت بھی کراتے تھے. انس بن مالک کے بارے میں سنن نسائی میں آتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بڑے عرصے کے بعد کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے جو بالکل نبی علیہ السلام کے طریقے پہ ہمیں نماز پڑھاتا ہے، اور وہ عمر بن عبد العزیز ہے. 99 ہجری میں خلیفہ بنے، اور 101 ہجری میں صرف 38 سال کی عمر میں آل امیہ نے زہر دے کے ان کو شہید کر دیا. ٹھیک ہو گیا؟ تو عمر بن عبد العزیز جب خلیفہ بنے تو یعنی یہ گورنر تھے اور سلمان خلیفہ بن گیا. پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ حجاج ابن یوسف کو معزول کیا جائے، یہ ظالم آدمی ہے. اس نے کہا حجاج نام کے جتنے بندے ہمارے گورنمنٹ میں ہیں سارے معزول، جیلوں میں ڈلواؤ ان کو. ٹھیک ہو گیا؟ اب جب یہ جیلوں میں گئے نا تو محمد بن قاسم کا بھی رگڑا لگ گیا، جس نے یہاں پہ، وہ حجاج بن یوسف کا کیا تھا؟ رشتہ دار تھا نا، بانجا تھا نا، بانجا یا بھتیجا. تو اس کو پھر مفتے میں رگڑا لگ گیا، اس کو پھر بلا کے جیل میں ڈالا گیا. وہ کہتے ہیں نا جی وہ نبال جیل پاتا سی اس لیے کہ پیچھے خلیفہ چینج ہو گیا تھا. تو حجاج بن یوسف کے جتنے بھیجے ہوئے تھے نا، اس کو چونکہ وہ گورنری سے گیا تو اس کے بھی سارے فرستادے فارغ ہو گئے. اور پھر یہ خیر بڑی بری موت مرا، یعنی اس کو پھوڑے نکل آئے اور پیپ نکلتی تھی. پھر مرتے مرتے یہ کہتا تھا کہ جی اللہ تعالیٰ تو ماں سے زیادہ محبت کر، جو ساڑھے لوگ بھی کہتے ہیں. حسن بصری کو کسی نے بتایا کہ وہ تو کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو میرے گناہوں کو تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو حسن بصری نے فرمایا حجاج چاہتا ہے کہ دنیا بھی اپنی مرضی کی گزاری ہے اور آخرت بھی اپنی مرضی کی گزارے. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ دونوں جہانی مٹھے باؤ، دونوں جہان تو نہیں مٹھے میں آ سکتے نا، یا دنیا یا آخرت. ٹھیک ہو گیا؟ تو خیر یہ مارا گیا. پھر سلمان جو ہے نا، اس کی جب موت کا وقت قریب آیا اس کو بھی ایک بیماری لگ گئی. تو اس نے ارادہ کیا کہ اپنے چھوٹے 2 بھائیوں کو خلافت کے لیے نامزد کرے. تو اس کا ایک اسسٹنٹ تھا، رجا اس کا نام تھا، بڑا نیک تھا وہ. اس نے کہا کہ اگر تو میری ماننا تو عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ بنا دے. اس نے کہا کہ یہ تو میرے بھائی اس کو مار دیں گے، مانیں گے نہیں. اس نے کہا نہیں، ان کا علاج ہے میرے پاس. دیکھ تو اگر خلیفہ بنا تو اس کی وجہ سے بنا ہے. عمر بن عبد العزیز حادثاتی طور پہ جو ہے نا وہ خلیفہ بن گئے تھے، ورنہ ان کو کس نے بنانا تھا اتنے نیک آدمی کو. ان کا یار اس طرح کر کہ تو نہ ایک بند وصیت لکھ کے اس کو سیل کر دے، اور کہہ کہ اس سیل کے اوپر بیعت لو کہ نیکسٹ خلیفہ کون ہے، اور جو بیعت نہیں کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور تو لکھ دے کہ عمر بن عبد العزیز تیرے بعد خلیفہ ہے، اور اس کے بعد تو لکھ دے کہ عمر بن عبد العزیز کے بعد میرا جو بھائی چھوٹا ہے یزید اور اشام وہ خلیفہ ہے. تو ان کو بھی امید لگ جائے گی چلو اسی ساڑھی باری بھی آ جائے گی. یہ لکھ کے نا جناب سیل کر دی گئی. اب سیل لے کے جب باہر آئے میدان جنگ میں، خیمے سے باہر نکلے، کہا جی امیر المومنین نے اپنا سکسیسر مقرر کر دیا ہے، اس کے اندر اس کا نام ہے تو بیعت کرو بند پہ. وہ بھائی آگے لالچی، انہوں نے کہا نہ کھول کے پڑھ ساڑھا نام لکھے کہ نہیں. انہوں نے کہا میں کہنا تھوڑا نام لکھے نہ تو لکھے سی، لیکن یہ نہیں پتا کہ کہڑے نمبر تے لکھے ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور دوسری طرف عمر بن عبد العزیز آگے کہتے ہیں رجا مجھے بتا دے کہیں میرا نام تو نہیں لکھ دیا، ورنہ میں جنگلوں میں چلا جاؤں، میں خلافت کا بار نہیں اٹھا سکتا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ اپروچ کا فرق دیکھ لیں. تو رجا کہتا ہے میں نے زندگی میں ایک ہی جھوٹ بولا ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. وہ یہ تھا کہ میں نے کہا عمر تیرا نام نہیں ہے بیچ میں، کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ یہ چھوڑ دیں گے اور مسلمان ایسے حکمران سے محروم نہ ہو جائیں. کہتے ہیں جب وصیت کھولی گئی، جب پڑھ کے سنائی گئی عمر بن عبد العزیز، تو عمر بن عبد العزیز جو ہے وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے.
دو بندوں کے سہارے ایک 35 سال کا نوجوان 2 بندوں کے سہارے لا کے ممبر تک لایا گیا پہلا خطاب کرنے کے لیے, اور آل امیہ کے چہرے لٹک گئے. لیکن جب پڑھا کہ ان کے مرنے کے بعد وہ بھی بنیں گے تو ان کو امید لگ گئی. ان کا چلو ٹھیک ہے, ساڈا یار بہنوئی ہے نا 100 کرو کہڑا باہر دا بندہ ہے, ٹھیک ہو گیا. دادا تو ساڈا مروان ایک ہی ہے نا, ٹھیک ہو گیا, پردادا. تو یہ پورا معاملہ ہوا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام یوں خلیفہ بنے. پھر سر 2 سال صرف ان کو رہنے دیا ہے, 2.25 سال. جتنی حضرت ابوبکر کی خلافت کا ٹینیور ہے نا اتنا ان کا. اور دیکھ لیں اسلام میں 5 خلفاء ابو بکر, عمر, عثمان و علی اور حسن ابن علی کے بعد چھٹا خلیفہ ان کو مانا جاتا ہے. بیچ میں کسی کو خلیفہ نہیں مانا جاتا. علا منہاج النبوہ. 2 سال کے اندر 2.25 سال کے اندر انہوں نے پچھلے 40 سال میں آل امیہ نے جتنی لوگوں کی جدادیں ہتھیائی تھی نا ان کی اولادوں کو بلا کے واپس کی. جو جاگیر فدق تھی وہ بنو ہاشم کے حوالے کر دی. اور ممبروں پہ جو پچھلے 60 سال سے سب و شتم ہو رہا تھا مولا علی پر, لعنت کروائی جاتی تھی, وہ بند کروا کے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان یہ والی آیت خطبے میں داخل کی. اور تبدیلی آ گئی جناب. یہ تبدیلی تھی جو آئی. اور راوی کہتے ہیں کہ جی عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے نا اس سے پہلے تک یہ حالت تھی کہ لوگوں کی چوراہے پہ یہ گفتگو ہوتی تھی تیرے کتنے پلاٹ ہیں اور تیرے کتنے بنگلے ہیں اور تیری کتنی بیوی ہیں. اور جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو چوراہوں پہ یہ گفتگو ہوا کرتی تھی کہ تو نے اس ہفتے کتنے نفلی روزے رکھے اور کتنا قرآن پڑھا. کیوں کہ جب عمر بن عبدالعزیز جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے تو 10 15 پیمند ان کے کرتے کے اوپر لگے ہوئے ہوتے تھے. تو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ 3 براعظموں کا حکمران اگر اس حال میں رہ رہا ہے تو سر ہم کیا. میں یہی کہتا ہوں کہ آج اگر عمران خان صاحب پرائم منسٹر خود خطبہ دے رہے ہوں شاہ فیصل مسجد کے اندر سادہ سے شلوار قمیض کے اندر تو شلوار قمیض خود بخود ہی فیشن بن جائے گا. ویسے وہ پہنتے شلوار قمیض ہی, مجھے بڑی خوشی ہوئی چائنا میں بھی اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے تو خود بخود کی فیشن بن جائے گا. اتنی تبدیلی آئے گی. اور لوگوں کی یہ گفتگو ہوا کرتی تھی, گفتگو تک چینج ہوگی. حکمران سے کتنا فرق پڑتا ہے. خیر پھر یہ ظاہر ایسے حکمران کی طرح ہضم ہوتے ہیں. پھر ان کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا. لیکن انہوں نے اتنی تبدیلی کر دی تھی اسی لیے ان کو اسلام کا پہلا مجدد کہا جاتا ہے. یہ واحد مجدد ہے اسلام کی ہسٹری میں جس کو سنی اور شیعہ دونوں مجدد مانتے ہیں. اس کے بعد کسی مجدد پہ متفق نہیں ہے سوائے امام مہدی 12ویں مجدد کے, 12ویں خلیفہ کے. یہ ہے وہ شخص عمر بن عبدالعزیز. چونکہ حجاج ابن یوسف کی بات تھی تو حجاج ابن یوسف کا انجام بھی بتانا تھا, اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی تھیں تو میں نے بتا دی اس لیے. اچھا اس سوال کا بھی دوسرا حصہ تھا کہ جو کہتے ہیں قرآن حکیم پہ اعراب زیر زبر پیش. ہاں جی, اعراب والا جو مسئلہ ہے نا حجاج ابن یوسف والا یہ بھی آل امیہ کا دعویٰ ہے. آپ امام قرطبی کی تفسیر اٹھائیں, انہوں نے تو کہا ہے کہ مولا علی کے جو شاگرد تھے ابو الاسود الدولی انہوں نے مولا علی نے ان کو چیف جسٹس لگایا ہوا تھا کوفے کا اور مولا علی کے کہنے پر انہوں نے قرآن پاک پہ زبر زیر اور پیش لگوائے تھے. اور یہ کوئی بدعت نہیں ہے, قرآن بدل نہیں گیا. جیسے آپ اردو میں دن لکھا ہو تو ہمارا بچہ بھی اسے دون یا دان نہیں پڑے گا. عربیوں کو لو تو یہ زبر زیر کی ضرورت نہیں ہے, اجمیوں کے لیے لگوائے گئے تھے. اس کو بدعت کہنا جو ہے وہ بے وقوفی ہے. تو یہ سیدنا علی نے لگائے تھے چونکہ آل امیہ ان کو نیچا کرنا چاہتی تھی اس لیے انہوں نے پکڑ کے ادھر لگا دیا. اور اگر لگوائے بھی ہوں تو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دین کا کام تو اللہ تعالیٰ کسی سے بھی لے سکتا ہے, اصل وہ اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے نا کہ ایک شخص بڑا اچھا قتال کر رہا تھا, آپ نے فرمایا دوست کی ہے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں وسوسہ آیا کہ اتنا بہادر شخص دوست کی اینڈ پہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے تلوار کھڑی کر کے اپنے آپ کو اس پہ گرا کے خودکشی کر لی. اور صحابی کہتے ہیں میں اس کے پیچھے تھا کہ یہ دوست کی کس طرح, تو وہیں سے اس نے نعرہ لگا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا کہ یہ دوست کی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو بلال اعلان کر دو کہ آخرت کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے. خاتمہ اس کا خودکشی کے اوپر ہوا ہے اس لیے وہ یعنی حرام موت مر گیا نا. بظاہر وہ قانونی طور پہ صحابی بھی تھا, مجاہد بھی تھا, سب کچھ تھا. اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ دوست کی ہے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین. علی بھائی اگلا سوال ہے, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا فرمایا؟ نمبر 1 پانی کو, عرش کو, یا نمبر 3 قلم کو؟ ان تینوں آپشنز میں سے کون سا جواب درست ہے؟
اچھا یہ ملٹیپل چوائس کوسچن شروع ہو گئے. ٹھیک ہو گیا جی. کون بڑھے گا کروڑ پتی؟ ہاں جی یہ آپشن جو ہے نا قلم والا یہی درست ہے. جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا، یعنی پوری تقدیر لکھ لے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ حدیث سلسلۃ الصحیحہ شیخ البانی نے 133 نمبر پہ یہ حدیث لی ہے، یہ والی حدیث کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کیا. اس کے بعد شیخ البانی نے بڑے ڈیٹیل کامنٹس کیے ہیں کہ اس حدیث میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ عرش پہلی مخلوق ہے. ان کا رد ہو گیا کیونکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں پہلی مخلوق کیا ہے؟ قلم. اچھا. اور ان کا اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا نور پیدا ہوا، یعنی انہوں نے بریلویوں کو بھی پھکی دی اور اہل حدیثوں کو بھی پھکی دے دی. کیونکہ اہل حدیثوں کے امام ابن تیمیہ نے یہ لکھا ہے کہ عرش جو ہے اس سے قدیم ہے. اور پھر خیر بہت آگے چلے گئے نا. امام نے تیمیہ نے تو لکھا کہ حوادث کی کوئی ابتدا ہی نہیں ہے، یعنی حالانکہ حادث کی تو ابتدا ہوگی، قدیم صرف اللہ ہے. ہمیشہ سے کون ہے؟ اللہ. حوادث کی کوئی ابتدا نہیں ہے، یہ انہوں نے لکھ دیا. حالانکہ ابتدا جس کی نہیں ہے وہ صرف ایک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پھر شیخ البانی نے 133 نمبر حدیث جو ہے سلسلہ صحیحہ کی، اس میں بڑے ڈیٹیل کامنٹس کیے کہ ابن تیمیہ نے فلاسفہ کے رد میں اور منطقی لوگوں کے رد میں اس لیول تک آگے چلے گئے. کیونکہ وہ فلسفیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے، تو کیا پہلے فارغ بیٹھا ہوا تھا، بعد میں مخلوق پیدا کی؟ تو پھر ابن تیمیہ نے کہا کہ اللہ بھی ہمیشہ سے ہے اور اس کے افعال بھی ہمیشہ سے ہیں. اب اللہ کے افعال جو ہیں وہ تو مخلوقات جو وہ فعل کریٹشن کرتا ہے جس کو ہم حادثہ یا حوادث کہتے ہیں. تو اگر مخلوق بھی ہمیشہ سے ہے اور اللہ بھی ہمیشہ سے ہے تو سر پھر خالق مخلوق کا تو فرق ختم ہو گیا. فرق ہی یہی ہے. تو پھر شیخ البانی نے کہا کہ یہ ان کا نظریہ باطل ہے. کاش ابن تیمیہ ایسی بات نہ کرتے، ہمارے دل میں ان کے لیے ایسی بات نہ آتی. پھر وہ کہتے ہیں ہم نے ابن تیمیہ سے ہی سیکھا ہے کہ امام مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جس کی کوئی نہ کوئی بات مردود نہ ہو سوائے نبی علیہ السلام کے. تو ان کا ابن تیمیہ نے یہ مردود بات کہی ہے کہ حوادث بھی ہمیشہ سے، ہمیشہ سے صرف اللہ ہے. اور یہ حدیث ثبوت ہے کہ حادثے کی بھی ابتدا ہے. پہلا حادثہ، یہ حادثہ پنجابی والا نہیں ہے سر، ٹھیک ہے، پہلی کریشن وہ ہے قلم. اچھا وہ اس میں بریلوی ایک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی قلم کو اللہ نے حکم دیا لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے. وہ کہتے ہیں ہو چکا نبی علیہ السلام تھے. ابن تیمیہ پارٹی کہتی ہے ہو چکا عرش تھا. اچھا اس کا جواب البانی صاحب نے نہیں دیا، اس کا جواب مجھ سے لیں. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. سر جو کہا نا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا وہ خود یہ تھا کہ قلم پیدا ہوا تھا. کیونکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں پہلی مخلوق قلم ہے، اور بھی مخلوق کو حکم ہوا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے. تو قلم نے لکھا کہ پہلا کام یہ ہوا کہ اللہ نے پہلی مخلوق قلم کو پیدا کیا اور اس کے بعد اس نے باقی کی ساری تقدیر لکھی اللہ کے حکم سے، اور ہم تک نبی علیہ السلام نے پہنچا دی کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. دیکھ لو جناب، ایک سوال کے سوال نکلتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ اسلام آخری زمانہ میں اجنبی ہو جائے گا؟ اگر ہاں تو اجنبی ہونے یا غریب ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ غریب پنجابی والا نہیں ہے سر، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اسلام ابتدا میں غریب تھا اور اینڈ پہ بھی غریب ہو جائے گا، غریبوں کو خوشخبری ہو. اچھا وہ ترمذی میں بھی کئی حدیثوں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے حسن صحیح غریب، اور لوگ سمجھتے ہیں غریب سے مراد ہے یہ ضعیف حدیث ہے. سر یہ غریب کا مطلب ہوتا ہے جس کو ایک راوی نے بیان کیا ہو. ٹھیک ہو، جیسے بخاری کی پہلی حدیث غریب ہے اس حوالے سے کہ صرف حضرت عمر نے اس کو روایت کیا ہے انما الاعمال بالنیات، لیکن صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہو گیا. تو متواتر حدیثیں تو بہت کم ہے نا جی. مسلم کی پہلی حدیث جو مولا علی سے ہے، جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث متواتر ہے. یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، دنیا کی آلموسٹ ہر حدیث کی کتاب میں ہے، اور ہزاروں صحابہ اور تابعین نے اس کو روایت کیا. تو یہ غریب سے مراد، تو اس میں مسلم شریف کے الفاظ ہیں دین ابتدا میں غریب تھا، اینڈ پہ بھی غریب ہو جائے گا. اور بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں کہ دین مکے اور مدینے میں لوٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے، نکلتا ہے واپس آ جاتا ہے.
یعنی بالکل آخری زمانے میں دین محدود ہو جائے گا وہاں تک. اس سے مراد آج والا زمانہ نہیں ہے, اس سے مراد ہے اب تو اسلام میں عروج ہی آنا ہے. عروج, امام مہدی آئیں گے, ریولوشن آئے گی, پھر پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا. مسند احمد میں صحیح حدیث ہے, مشکات میں بھی موجود ہے کہ دنیا کا کوئی گھر نہیں بچے گا جس کے اندر میری دعوت نہ پہنچے اور لوگ قبول کر لیں. اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے, امام مہدی علیہ السلام چلے جائیں گے, پھر کچھ عرصہ گزرے گا تو دوبارہ لوگ کفر کی طرف لوٹیں گے. حتیٰ کہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ خوشبودار ہوا چلے گی, اہل ایمان کی روح قبض ہو جائے گی, صرف کافر دنیا میں رہ جائیں گے, پھر ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی. اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے, اللہ کا ذکر کرنے والا, دنیا پہ قیامت قائم نہیں ہوگی. تو یہ وہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بالکل الٹیمیٹ زمانہ, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب اس کو آج کے زمانے کے ساتھ ریلیٹ کر دیے, بعض لوگ ریلیٹ کرتے ہیں تو وہ اجتہاداً ہے. بال یہ کہ یہ بالکل قرب قیامت میں بات ہے کہ وہاں پہ تو دجال بھی داخل نہیں ہوگا. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مکے اور مدینے میں دجال بھی داخل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, جو بڑے والا دجال ہے. چھوٹے دجال تو ماشاءاللہ پوری دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں, تو ان کی یہ بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی اگلا سوال ہے, کیا تہجد کی نماز کے لیے رات کو سونا شرط ہے یا ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ تو ایویں لوگوں میں مشہور ہو گیا ہوا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے 3 وصیتیں کی تھیں. نمبر 1 سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا, نمبر 2 اشراق کی نماز, اور نمبر 3 مہینے میں 3 روزے. تو ویسے افضل یہ ہے کہ وتر آخری پیر پڑھے جائیں, چونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام آخری پیر میں اٹھ کے وتر پڑھتے تھے. البتہ ترمذی میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ عشاء کے ساتھ پڑھ لیتے تھے, بعض اوقات آخری, یعنی دین میں آسانی ہے. وتر پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے مسئلہ 130, اس میں میں نے اس ایشو کو ایڈریس کیا ہے. تہجد یا رات کی نماز کے لیے سونا کوئی شرط نہیں ہے. صحیح مسلم میں 1724 حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. اور یہ بیٹھ کے پڑھنا آپ کی خصوصیت ہے, کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو کھڑے ہو کے پڑھتا ہے نماز اس کو پورا ثواب ملتا ہے, بیٹھ کے آدھا. اور نبی علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے تھے, مسلم شریف کے الفاظ ہیں, ایک صحابی آئے حضور کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا, کہا یا رسول اللہ طبیعت ٹھیک ہے؟ کہا ٹھیک ہوں. کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا بیٹھ کے آدھا ثواب ملتا ہے. آپ فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کے بھی پورا ہی دیتا ہے, یہ تمہارے لیے ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ مسلم شریف میں حدیث ہے, یہ ساری کٹھی حدیث ہیں 1724 آنورڈ آپ دیکھ لیں. اور سنن دارمی میں اور صحیح ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کی جو بیداری ایک مشکل کام ہے, تو جب تم وتر پڑھ لو نا تو 2 نفل پڑھ لیا کرو. اس کے بعد اگر رات کو نہ بھی اٹھے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دے دے گا. تو میں اس میں تہجد, یعنی یہ تہجد کا افضل ثواب, ویسے تو تہجد کی نماز, وتر کی نماز, تراویح یہ ایک ہی ہے, یعنی رات کے آخری پیر میں اٹھ کے پڑھنے والا ثواب مل جائے گا. اور مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو 2 رکعتیں پڑھتے تھے نا, اس کی پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اذا زلزلت الارض زلزالہا, جو وتروں کے بعد والے 2 نفل تھے, اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون. ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے تاکہ رات کے آخری پیر اگر نہ بھی اٹھ سکے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کو آخری پیر اٹھنے والا ثواب مل جائے گا. تو تہجد کے لیے سونا کوئی شرط نہیں ہے, علماء نے شرط بنا دی ہوئی ہے, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی چیز مشروع نہیں فرمائی ہے. پھر اس کا انہوں نے طریقہ بھی بتایا ہوا ہے نا, وہ کہتے ہیں سونا شرط ہے. یہ فقہ حنفی میں باقاعدہ ہیلا لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی نہیں اٹھ سکتا تو یہ کرے کہ جب اس کو اگر سخت نیند آئی ہوئی ہے نا تو وہ وتر پڑھنے کے بعد نا تھوڑی دیر وہیں بیٹھے ہوئے نا ایسے ایک جھٹکا لے لے, تو اس کے بعد اٹھ کے نفل پڑھ لے, اس کو تہجد کا ثواب مل جائے گا. سر جھٹکا لیے بغیر بھی پڑھے تو ثواب ملے گا, بلکہ آپ علیہ السلام کی روٹین تھی. صحیح مسلم 1724 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, اس میں اور کئی تفاصیل ہیں. مسئلہ 130 ہے میرا نماز وتر کے اوپر 2 گھنٹے کا, وہ آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, صحیح ہو. علی بھائی اگلا سوال ہے, اشراق کی نماز کے لیے فجر کی نماز باجماعت پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں یار, وہ نفلی نماز ہے, اس کے لیے فجر کی بات. یہ اصل میں وہ پوچھ رہے ہوں گے کہ وہ فجر کی نماز کوئی پڑھے پھر اتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہے, پھر اشراق کے 2 نفل, ایک حج ایک عمرے کا ثواب ہے. یہ روایت ضعیف ہے. صحیح روایت صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام فجر سے اشراق تک مسجد میں بیٹھا کرتے تھے. مجلس نمبر 1 میں نے بتایا تھا کہ میں نے مجلس نام کیوں رکھا ہے اس کا. اس میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام مجلس کیا کرتے تھے فجر سے اشراق تک, حتیٰ کہ سورج خوب بلند ہو جاتا, اور ہم نبی علیہ السلام کے سامنے زمانہ جاہلیت کے واقعات بیان کرتے تھے اور آپ علیہ السلام بھی سنتے تھے, اور بعض کا ہم اس میں لطیفے بھی بیان کرتے تھے, اوریجنل لطیفے جس طرح کہ ہم بیان کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام ان باتوں کو یاد کر کے آپ بھی مسکرایا کرتے تھے. تو
اس کے لیے کوئی شرط نہیں. یہ بھی کہتے ہیں وہ فجر کی سنتے رہ جائیں, اتنی دیر بیٹھے رہیں, نہیں, گھر جا کے پڑھ لیں میرے بھائی, فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. صحیح ابن خزیمہ میں, ابن حبان میں حدیث موجود ہے, ترمذی میں بھی ہے لیکن وہ روایت کمزور ہے. صحیح روایت ابن خزیمہ اور ابن حبان میں ہے کہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے تو ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے. آپ کھڑے ہو گئے, آپ فرمایا یہ کیا پڑھا؟ قریب ہے تم میں سے کوئی فجر کی 4 رکعتیں پڑھ لے. تو کہا یا رسول اللہ میری جو 2 پہلے والی رہ گئی تھی نا سنتے, میں وہ پڑھ رہا ہوں, یعنی 2 نفل سنت تو ہم اسے کہتے ہیں نا. تو آپ نے خاموشی اختیار کی, اسے حدیث تقریری کہتے ہیں. شافعی تو قائل ہیں اور کتابی مسلم بھی قائل ہیں اس کے, ٹھیک ہو گیا, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اہل حدیث بھی قائل ہے, اور اہل حدیث بیچارے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ دوسرے لوگ ان کو بٹھا دیتے ہیں پکڑ کے. ایک غریب تو بدتمیز, پہلے آپ علم حاصل کریں اس کے بعد کسی کے اوپر قدغن لگائیں. اور لوگوں کو اس مصیبت میں ڈالا ہوا ہے ان حنفیوں نے کہ جی آپ بیٹھے رہے مسجد میں جب تک جناب سورج بلند نہیں ہوتا, یعنی وہ فرض پڑھتے پڑھتے ایڈی ویڈی مصیبت گلے پا لی, ٹھیک ہے نا, کہ 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ بیٹھے رہو جا کے, جعلی مسئلے بیان کیے. آپ گھر بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں, بلکہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ مرد کی فرض کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں نفلی نماز پڑھتا ہے, اور نفلی نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ بھی مسلم شریف میں حدیث ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگلا سوال ہے, رمضان المبارک میں اگر کسی نے عشاء کی نماز باجماعت نہ پڑھی ہو تو کیا وہ وطر کی نماز جماعت سے پڑھ سکتا ہے؟ یہ یعنی پبلک میں مشہور ہو گیا ہے. ایون یہ اتنا جعلی مسئلہ ہے کہ بہار شریعت میں جو فقہ حنفی کی بنیادی کتابوں میں سے ہے اردو زبان میں, اس میں بھی لکھا ہے کہ یہ مسئلہ غلط ہے. عشاء کی نماز کو جماعت سے پڑھنا یہ الگ چیز ہے. اگر کسی نے جماعت سے نہیں پڑھی تو وطر جماعت سے پڑھ لے, اور وطر آپ رمضان کے علاوہ بھی جماعت سے پڑھ سکتے ہیں. وہ سنن کبریٰ البیہقی میں, مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ملتی ہے نا کہ جس رات سیدنا ابوبکر کو دفن کیا گیا تھا, میں نے وطر والے لیکچر میں بتائی ہے, تو حضرت عمر جب دفنا کے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے صاحب سے کہا کہ میں نے تو وطر نہیں پڑھے, تو میں جماعت کراتا ہوں تو میرے ساتھ پڑھو. تو حضرت عمر نے جماعت کے ساتھ وطر پڑھائے ادر دین رمضان. یہ رمضان میں تو سنت ہے, اس کے علاوہ بھی آپ پڑھا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر جماعت کے ساتھ ہو جائے. تو یہ مسئلہ غلط ہے کہ جی پہلے فرض ضروری ہیں, بلکہ فرض تو جماعت سے ہو جائیں گے میرے بھائی. آپ اگر لیٹ مسجد میں آئے نا تو امام تراویح پڑھ رہے ہیں نا, تو آپ اس کے پیچھے فرض نیت کر لیں. جب وہ 2 پڑھ کے اسلام پھیر لے تو آپ 2 پورے کر لیں, تو آپ متنفل کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے فرض والے کی. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا, معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا, پھر اپنی قوم میں جا کے عشاء کی نماز پڑھایا کرتا تھا ان کو. اس پہ امام بخاری نے رزلٹ نکالا ہے کہ نفل والے کے پیچھے فرض والے کی نماز ہو سکتی ہے. تو جب آپ مسجد میں جاتے ہیں اور تراویح ہو رہی ہے تو آپ اسی تراویح کے پیچھے فرض نیت کر لیں اور اپنی 4 رکعتیں پوری کر لیں. 2 کے بعد وہ سلام پھیر دیتا ہے تو آپ 2 پوری کریں, اور اس کے بعد آپ تراویح میں شامل ہو جائیں, پڑھتے رہیں, اور پھر وطر بھی جماعت سے پڑھیں, اور جو آپ کی تراویح کے نوافل رہ گئے آپ بے شک وطر کے بعد پڑھ لیں. وہ تو میں نے مسلم شریف میں بتایا نا 1724 نمبر حدیث کے, نبی علیہ السلام وطر کے بعد بھی 2 نفل پڑھتے تھے. اور یہ جو اہل حدیث نے مسئلہ بنایا ہوا نا کہ جی آپ جو ہے وہ وطر کو آخری نماز بناؤ, بخاری کی حدیث, وہ مطلب ہے کہ ٹوٹل نماز وطر رہنی چاہیے. رات کی نماز میں اگر کسی نے 11 رکعتیں پڑھی ہیں, اس کے بعد وطروں کے بعد 2 نفل پڑھ لے تو وہ 13 ہو جائیں گی, وطر ہی رہے گی. پھر 2 اور پڑھ لیں تو 15 ہو جائیں گی. ایک رات میں 2 دفعہ وطر نہیں پڑھ سکتے ورنہ وہ جفت بن جائے گی. یہ مسئلہ بھی میں نے مسئلہ 130 میں بتایا تھا کہ خود نبی علیہ السلام جب پڑھتے تھے تو وہ تو پھر اس حدیث کا وہ مطلب تو نہ ہوا کہ وطر کو آخری نماز بناؤ. مراد یہ کہ آخری نماز وطر ہی رہنی چاہیے. اور وہ سنن ابی داؤد میں طلق ابن علی کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک رات میں 2 دفعہ وطر پڑھنے سے منع کیا, اور وہ بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے. یہ اہل حدیثوں کے لیے بھی میں نے بیان کی تھی جو کہتے ہیں جی وہ 8 سے زیادہ تراویح پڑھ نہیں سکتے. طلق ابن علی کی روایت ہے سنن ابی داؤد میں, صحابی تھے کہ وہ ایک جگہ گئے مہمان بن کے, تو وہاں لوگوں نے کہا آج قیام اللیل آپ ہمیں کروائیں, تو انہوں نے وہاں قیام اللیل کروایا. اہل حدیث کے مطابق 8 رکعتیں پڑھائی ہوں گی اور 3 وطر 11. ٹھیک ہے. پھر وہ اپنے گاؤں میں واپس آئے تو گاؤں والے انتظار کر رہے تھے. انہوں نے کہا حضرت ہم تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے, ہمیں تراویح پڑھائیں. انہوں نے پھر دوبارہ تراویح پڑھائی, 16 ہو گئی نا. ٹھیک ہے. اور جب تراویح دوبارہ پڑھائی ان کو, اس کے بعد جب وطر کی باری آئی تو مصلی چھوڑ کے نا ایک بندے کو آگے کیا اور انہوں نے کہا کہ میں وطر چونکہ آلریڈی پڑھ چکا ہوں. نبی علیہ السلام نے ایک رات میں 2 دفعہ وطر پڑھنے سے منع کیا کیونکہ وطر دوبارہ سے جفت ہو جائے گا. وطر عربی میں کہتے ہیں آڈ کو, ٹاک کو. تو آپ دیکھیں وہ وطر پڑھ کے آئے تھے, اس کے بعد انہوں نے 8 تراویح چلے کم از کم پڑھا دی نا, پھر دوبارہ وطر نہیں پڑھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلی کہ آپ تراویح زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے.
عمومی عمل یہی ہے کہ آپ نے 11 رکعت پڑھنی ہے، اگر کوئی زیادہ پڑھ لے. اصل مقصد تراویح کا قرآن سننا ہے. اگر آپ حنفیوں کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں تو 8 پڑھ کے نہ بھاگا کریں، پوری 20 ہی پڑھا کریں، ورنہ آپ کو 8 والی دیکھ لیں مسجد، کیونکہ اصل مقصد تراویح پڑھنا نہیں ہے، اصل مقصد قرآن سننا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور ایسا قرآن سنیں جہاں قرآن سمجھ آ رہا ہو، یا لمون تعلمون نہ. تو وہ تو میں نے دیکھا ہے صرف اہل حدیث ہی جو ہے نا وہ قرآن صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، باقی تو سارے وہ بیچارے 20 پوری کرنے کے چکر میں قرآن کی قرات کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اہل حدیث جو 8 پڑھتے ہیں نا وہ اگرچہ اس 20 کے بعد ختم ہوتی ہے لیکن پتہ چلتا ہے کہ قرآن سنیں. تو میری تو کوشش ہوتی ہے کسی اہل حدیث مسجد میں ہی قیام اللیل کیا جائے، اس لیے نہیں کہ وہ 8 اور یہ چھیڑ رہے ہوتے ہیں جی 8 پڑھ کے نس جاندے ہیں، 8 پڑھ کے نس جاندے ہیں. میرے بھائی آپ ذرا جا کے دیکھیں، آپ کی 20 جتنی دیر میں ختم ہوتی ہے نا ان کی وہ 8 اتنی دیر میں ختم نہیں ہوتی ہے. نسنے کا چکر نہیں ہے، وہ قرآن کا اہتمام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس مسئلے میں انہیں الف حدیث کو بینیفٹ دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ قرآن کا شغف بھی ہے اور قرآن کی محبت بھی ہے. ایک بھائی کا سوال علی بھائی، مجھے ہر وقت موت کا ڈر لگا رہتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ کیا یہ کوئی نفسیاتی بیماری ہے؟ سر اس تو چنگی گالی کوئی نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی موت کو یاد کرے. ہاں نفسیاتی بیماری والا ایک مسئلہ علیحدہ سے ہے، وہ واقعی بعض لوگ ایسے ہیں ان کو بڑے بڑے علماء کو یہ نفسیاتی بیماری رہی ہے، حالانکہ پوری زندگی قرآن کی تفسیریں لکھتے رہے لیکن خدا پہ اتنا یقین نہیں تھا. کتنے، میں اب علماء کے نام نہیں لیتا، فوت بھی ہو چکے ہیں، وہ پھر وہ کہیں گے جی بے عزتی کر دی ہے. کئی علماء ایسے ہیں کہ پنکھے کے نیچے نہیں سوتے تھے کہ پنکھا ہی نہ گر پڑے، یہ بیماری بھی ہے. کئی لوگ جو ہیں وہ سفر نہیں کرتے ہوائی جہاز کا کہ کہیں ایئر کریش ہی نہ ہو جائے. ہاں نہیں بیماری ہے یہ لوگوں کو نا، اور یہ بیماری کا علاج صرف یہ ہے خدا پہ یقین. اور میں کہتا ہوں ایک مسلمان کو یہ بیماری ہو نا سر، اس کو تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اس کا مطلب اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا ابھی. قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے گا نا ایک لمحہ آگے اور پیچھے نہیں ہوگا. یہ بات لوگ کرتے ہیں، یقین کسی کا نہیں ہے الا ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ یقین ویسے اسی وقت بندے پہ آتا ہے جب بندہ موت کے منہ سے نکلے. میں ایک دفعہ نکلا ہوں نا تو مجھ سے کو پوچھے تو میں کہتا ہوں جی دنیا پوری مل کے بھی ایک بندے کو نہیں مار سکتی اگر اللہ نے اس کی زندگی رکھی ہوئی ہے، اور پوری دنیا مل کے کسی بندے کو بچا نہیں سکتی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے موت مقرر کر دی. دیکھیں سورہ النساء میں آتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت وہاں بھی آگے تمہیں رہے گی. اور سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ کچھ منافقین نے کہا کہ ہمارے بھائی اس لیے مارے گئے غزوہ احد میں کہ یہ چلے گئے جنگ میں، دیکھو ہم واپس آئے تھے، ہم تو زندہ بچ گئے ہیں، کاش یہ ہماری بات مان کے اس وقت واپس آ جاتے تو یہ بھی تو نہ مرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کی موت لکھی ہوتی نا تو یہ اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آتے. ان کی موت لکھی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، سورہ لقمان میں آتا ہے نا 5 علوم اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا میرے ساتھ خاص ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی جان نہیں جانتی ہے کہ اس کو موت کس سرزمین میں آئے گی، یہ کسی کو نہیں پتا. تو یہ موت اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک مقررہ وقت پہ آنی ہے تو پھر اس بیماری کا علاج تو یہ ہے، کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے ایمان کا علاج کریں. اور مسئلہ تقدیر اور موت کے حوالے سے میں اکثر یہ آیت سورہ حدید کی کوٹ کرتا ہوں، یہ آپ حرز جان بنا لیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحدید آیت نمبر 22-23. ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت نازل نہیں ہوتی زمین میں، ولا فی انفسکم، نہ تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر یہ کہ ہم نے لوح محفوظ میں وہ پہلے ہی لکھ لیا ہے. یعنی زمین پر جتنی تکلیفیں آتی ہیں، یعنی کوئی سونامی آتا ہے، سیلاب آتا ہے، طاعون کا مرض پھیلتا ہے، زلزلہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم نے پہلے لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان میں زلزلہ آئے گا اور اس میں 1 لاکھ بندہ مر جائے گا. یہ ہم نے پہلے لکھا ہوا ہے. سر آج کا نہیں، جب سے تقدیر لکھی ہوئی ہے. تمہاری جان میں بھی، یعنی کسی کو بلڈ کینسر ہونا ہے، کسی کے گردے فیل ہونے ہیں، کسی کو ہارٹ اٹیک ہونا ہے، کسی نے ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے، کسی نے شیر کے منہ میں جا کے مرنا ہے، کسی نے ایئر کریش میں مرنا ہے، کسی نے سمندر میں ڈوبنا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ پہلے ہی لکھ دیا ہے، ہماری پیدائش ابھی پہلے. کیوں؟ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پہ آسان ہے. اینا سمجھنا کہ انٹرو ریکارڈ کس طرح رکھے ہے، اللہ پہ بہت آسان ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ ہم نے اس لیے لکھ لیا تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تم سے چھن جائے.
کسی کی آنکھیں چھن گئی ہیں نا، وہ یہ افسوس نہ کرے یار میری آنکھیں کیوں لے لی. یہ تو اللہ نے ڈیسٹنی میں مقرر کی تھی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور آزمائیں گے، بھوک سے، خوف سے، جان اور مال میں نقصان سے. پھر چیک کریں گے کہ کون کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور مت شیخی بگاڑو جو تمہیں مل جائے کہ میں نے بڑا کمال کیا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ شیخی بگاڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تقدیر میں چیزیں اس لیے لکھ لی تھی کہ بعد میں غم نہ کھاؤ. تو سر ہم غم نہیں کھاتے. دنیا میں آپ زندگی گزار ہی نہیں سکتے، کڑ کڑ کے مر جائیں گے. اگر ہر چیز کو آپ کیٹر فار کریں گے، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ کیا ہو گیا. لوگ کہتے ہیں، اگلے دن ایک بھائی کا فون آ گیا جناب، وہ کہتا ہے جی جب سے نمازیں شروع کی ہیں کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. کہتے پہلے رام خوری کر رہا تھا، خود بول رہا ہے، کہتا ہے رام خوری تھی، سکون کی زندگی تھی، جیسے ہی لال خوری شروع کی ہے سب کچھ برباد ہو گیا. سر یہ آپ کو کس نے پڑھایا تھا کہ لال خوری کرنے والا اور دین پہ چلنے والا دنیا میں موجوں کی زندگی گزارے گا؟ یہ کہانی تو آپ کو غلط کروائی ہے نا ان وائزین نے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے سب سے زیادہ تکلیف نبیوں پہ آتی ہیں، اس کے بعد ان پر آتی ہیں جو نبیوں کے بعد اللہ کو سب سے محبوب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان پر جو ان کے بعد سب سے بڑھ کے محبوب ہوتے ہیں. سر یہ آپ کو جو کہانیاں کراتے ہیں نا جی آپ اللہ کے راستے پر آ جائیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، نہ نہ تکلیفیں تو آئیں گی. ہاں آپ کو حوصلہ مل جائے گا صبر کرنے کا. وہ تکلیف یقین کریں آپ راستے پر نہ بھی آتے نا، جو تکلیف آپ کے مقدر میں ہے نا وہ آنی ہے، وہ ٹلنے والی نہیں ہے. وہ اللہ نے آزمانا ہی آزمانا ہے، اور چیک کرنا ہے کہ کون گاڈ کو رسپانس کرتا ہے اور کون رونا پیٹنا ڈال کے بیٹھ جاتا ہے. نبی علیہ السلام پہ تھوڑی تکلیفیں آئی ہیں. 3 بیٹیاں آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کی ہیں، اپنی بیٹے دفن کیے ہیں 3، ٹھیک ہے. اور جو جن کو بیٹا بنایا حسن حسین کو، ان کے بارے میں پہلے ہی جبریل آ کے بتا گئے کہ دونوں مار دیے جائیں گے، ٹھیک ہے. بیٹی کو بتا رہے ہیں میرے وفات کے فوراً بعد تو نے مر جانا ہے. ساری بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں. تو تکلیفیں تو کاٹی ہیں. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ طائف کے موقع پر اتنے پتھر لگے کہ خون مبارک سے نالین شریف بھی جو ہے وہ بھر گئے، ٹھیک ہے. اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا کہ یا رسول اللہ حکم دیں یہ طائف کے لوگوں کو مسل دیں اس کے اندر. آپ فرمایا کہ چلو یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں تو اسلام قبول کریں گی. اور پھر لوگوں نے دیکھا ہے طائف میں بھی اسلام پہنچا ہے. بنو ثقیف تھے نا، انہوں نے اسلام قبول کیا. ابو عبیدہ ثقفی صحابی ہیں، اور انہی کا بیٹا ہے مختار ثقفی جس نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا ہے. اسی بنو ثقیف میں اگر حضور اسی وقت کہہ دیتے تو ختم ہو جاتے. تو یہ نہیں ہے، یہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کس کو کس وقت ہدایت ملنی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ارے بھائی اگلا سوال ہے، کیا ایک مسجد میں 2 دفعہ جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے، ایک 1:30 بجے اور دوسری 2:30 بجے؟ وہاں ٹائمنگ کے اختلاف کی وجہ سے ایسا کرنا پڑا ہے. ٹائمنگ کا اختلاف اگر ہے تو یہ میرے خیال یورپ امریکہ میں ہوگا. پاکستان میں اگر کرنا پڑا تو فرقے کا اختلاف ہوگا. بالکل ایسی سچویشن ہے. ہاں سانو پتہ ہے نا کیوں، نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، یہ ہوتا ہے ادھر. اور سر جہاں پہ کروڑوں لوگ یہ کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو یہ بعض جگہ فرقہ واریت والا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس امام کے پیچھے پڑھنی ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑھنی. بعض کا آفس ٹائمنگ کا مسئلہ ہوتا ہے. بعض لوگوں کو یعنی چھٹی ایسے وقت میں ہوتی ہے کہ وہ 1:30 بجے ان کو جمعہ سوٹ کرتا ہے، بعض کو کرتا ہے 2:30 بجے. تو 2 جمعے پھر ایسی صورتحال میں پڑھا لیں. ٹھیک ہو گیا. اور اگر دوسری شرارت ہے پھر تو وہ کام نہ کریں، جس نے پڑھنی ہو پڑھے، باقی دوسری جگہ پڑھیں. مسلمانوں کی یونٹی کو نہ توڑیں. باقی اس میں اور کئی چیزیں آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں. میرا ایک کلپ ہے جمعے کے خطبے کا اہل کون، اس میں نے جمعے کے خطبے کے حوالے سے کئی ایک احکام و مسائل بتائے ہیں. ٹھیک ہے. تو کروا سکتے ہیں 2 جمعے، 2 ظہر کی نماز بھی کروا سکتے ہیں، 2 عصر بھی کروا. بعض کا تو آفیسز میں جگہ بھی تھوڑی ہوتی ہے، جیسے ہمارے آفس میں رمضان شریف میں زیادہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ جگہ جو رکھی ہے وہ تھوڑی ہے، تو پھر انہوں نے ایک 1:30 بجے ظہر رکھی ہوتی ہے اور ایک رکھی ہوتی ہے 2 بجے. تو 1:30 والے 2 بجے تک فارغ ہو کے چلے جاتے ہیں، اور 2 والے پھر جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا آ کے پڑھ لیتے ہیں. تو وہ پھر یعنی پبلک پوری آ جاتی ہے. اگر اس طرح کی کوئی ریزن ہے تو آپ بے شک کروائیں، کوئی مسئلہ نہیں. 3 جماعتیں بھی کروائیں، کوئی اس میں گناہ والا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا علی بھائی اگلا سوال ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کے دوران خارش کی وجہ سے بار بار پاؤں کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے، کیا ہر دفعہ ہاتھ دھونا ضروری ہوگا؟ کیونکہ ہمارے ہاں کچھ لوگ اسے بے ادبی کہتے ہیں. جو بے ادبی کہتے ہیں نا ان سے پوچھیں کہ ان 10 کیا کریے.
واش بیسن کول بیٹھ کے قرآن پڑھیے، دسو حال. یہ بالکل جذباتی ڈاکٹرائن ہے. قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ آپ کے پاؤں کو ہاتھ لگ گیا تو اب آپ قرآن کو نہیں لگا سکتے. پاؤں بھی آپ کے جسم کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی گندگی نہیں لگ گئی ہے، ٹھیک ہے. ورنہ پاؤں کے بغیر تو آپ کا سجدہ نہیں ہوتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں. 2 پاؤں کے پنجے، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، 6 اور ایک ماتھا اور اشارہ ناک کی طرف کیا، یہ پوری ہڈی. پاؤں کے بغیر آپ کا سجدہ نہیں ہوتا. پاؤں باہر کٹ کے سٹ کے آنے نے جناب، جوتیاں نال پیر بھی لا کے آنے نے باہر، آپ کے جسم کا حصہ ہے، اس میں کوئی توہین والا مسئلہ نہیں. اور اس میں ابو داؤد کی وہ حدیث ہے جو نبی علیہ السلام وہ ایک زنا کے مقدمے کو ایڈریس کرنے کے لیے یہودیوں نے بلایا تو آپ نے فرمایا تورات لے کے آؤ. انہوں نے آپ کو ایک گدی پیش کی. آج بھی عرب کے کلچر میں زمین پہ بیٹھنے سے پہلے ایک گدی دیتے ہیں. نبی علیہ السلام اس گدی پہ بیٹھ گئے، علماء یہود نے پیش کی. اس کے بعد جب تورات لائے گی، آپ تورات کے ایک عالم کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، اپنے ایک صحابی کو جس کو ہیبرو لینگویج آتی تھی، عبرانی. جب وہ تورات لائے تو نبی علیہ السلام نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے وہ گدی نکال کے سامنے رکھی اور اس کے اوپر تورات رکھ دی، اور تورات رکھ کے کہا کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر بھی اور اس کے نازل کرنے والے پر بھی. حالانکہ وہ تعریف شدہ تھی، تب بھی حضور نے ان کو ریگارڈ کیا، اس گدی کے اوپر رکھا اور گدی سر پیٹھ کے نیچے سے نکالی، کوئی بے ادبی نہیں ہوئی ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں تکیے پہ نہ بیٹھو، تکیے تے رکھ کے قرآن پڑھی دے. وہ ایک کہانی کرانی بند کرو. کسی نے کہانی کرائی ہے اور سبز گھاس پہ پاؤں نہیں رکھنا، گنبد خضرا سبز ہے، اسی پھر ایسی کہانی دیتی ہے کہ وہ قانون نہیں باہر نہیں کر سکتے. کہانی کرائی ہے نا، میں کہ خلاف کعبہ کیا ہے؟ کالا، جرابیں کالی، سڑک کالی، سڑک بھی چٹی کرا لو، گڈیاں دے ٹائر کالے، کدھر جاؤ گے؟ یہ سبز گھاس شیطان نے نہیں اگائی ہے، اللہ نے اگائی ہے. اس طرح کوئی دین میں ایسی مسئلہ نہیں ہے. اور ان کو کہ آپ کو ہم حل بتاتے ہیں، آپ ایک اینڈرائڈ فون لے لیں. اس کو تو علماء نے فتویٰ دے دیا کہ وہ قرآن کے حکم میں نہیں ہے، وہ کوئی اسکرین کے اندر ہے، اس کو آپ بغیر وضو کے ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں. یوں تو سر خارج کرو، پاویں جو مرضی کرو، تسی پڑھو ہوتا ہے. تو آپ یوٹیوب پہ میرے کلپ ہے غیر مسلم کو قرآن دینے کا مسئلہ اور بے وضو قرآن پڑھنے کا مسئلہ، اس میں میں نے اور مسائل بھی بتائے ہیں. سر کوئی مسئلہ نہیں، خارج کریں جتنی بار مرضی، کوئی مسئلہ نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. چلے بھائی، سوال ہے، جائیداد کی تقسیم کے وقت بہنیں اپنی خوشی سے بھائیوں کو اپنا حصہ بھی دے دیتی ہیں، اگر بعد میں وہ بھائی اچھا سلوک نہ کریں تو حصہ واپس لے سکتی ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے تو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے سلوک کے پیچھے تو بھائیوں کو دیا تھا. اور جب جداد تقسیم ہوتی ہے نا تو بہنیں پتہ کیا کہتی ہیں، یا جداد لے لئیے یا بھرا رکھ لئیے، یا یعنی بھائیوں کے ساتھ رشتہ قائم رہے یا جداد رہے. تو یہ جدادیں اپنی خوشی سے نہیں وہ دیتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مانگ کے ملنی بھی کوئی نہیں اور رشتہ داری بھی ٹوٹ جانی ہے، 2 چیزیں ہو جانی ہیں. پھر کورٹ میں مقدمے لڑنے ہیں تو وہ کہتے ہیں عزت اس میں یہ ہے کہ انگور کھٹے ہیں تو اسی رکھو، ٹھیک ہو گیا. اور اس کا میں ان کو چیک، یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے بھائی بہنوں نے ہمیں لکھ دیا ہے، میں ان کو کہتا ہوں آپ اس طرح کریں، جداد تقسیم کریں، بہنوں کا حصہ ان کے ہاتھ پہ جا کے رکھیں، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ آپ کے ہاتھ میں واپس پکڑاتی ہیں کہ نہیں. اس بہنوں کی اولاد ہی نہیں آپ کو دینی دے گی، اور یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ جن جن لوگوں کی مائیں ایسی ہیں کہ ان کو جداد میں سے حصہ مل رہا ہے، وہ اپنی ماؤں کو مجبور کریں کہ اپنے ماموں سے وہ لیں. سر یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وراثت کے احکام بیان کیے ہیں، اس کو حدیث پہ بھی نہیں چھوڑا. اور نماز کا طریقہ نہیں آیا قرآن میں، لیکن جداد کی تقسیم کا آیا ہے. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے. اور یہاں وہ کہتے ہیں جو جہیز دے دیتا جی، بس اسی تو دے دیتا ہے زندگی جی. وہ جہیز الگ سے ایک چیز ہے، یہ ایک الگ سے ایک چیز ہے. وراثت تو ملنی ہے، وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہونی ہے. تو اس طریقے سے یہ جو یعنی کہتے ہیں نا کہ جی اب ہم بخش دیے، وہ بہنوں نے بخشا کوئی نہیں ہوتا، وہ اپنی عزت بچائی ہوتی ہے انہوں نے، کیونکہ پوری زندگی وہ پھر کام نہیں آتی. اور پھر کیا کریں بہنیں؟ مجھے بتائیں، جس عورت کے ماں باپ مر جائیں، اگر اس کا خاوند کل کو اس کو طلاق دے دیتا ہے، وہ عورت کدھر جائے گی؟ واپس بھائیوں کے پاس. یہاں کوئی ویلفیئر اسٹیٹ تو نہیں ہے نا. مدینے کی ریاست تو صرف کہانیاں ہی ہیں نا، سارے کراتے ہیں نا. مدینے کی ریاست بنانا کوئی آسان کام ہے؟ ویلفیئر اسٹیٹ کہاں سے بنی ہوئی ہے؟ یہ اللہ کرے کہ بن جائے. تو وہ پھر اپنے یعنی بھائیوں کے ساتھ بنا کے رکھتی ہیں تاکہ ہم وہاں پہ واپس جا سکیں. بہرحال اگر اس کیس میں وہ گفٹ کر دیتی ہیں پھر واپس نہ لیں، کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص کسی کو تحفہ دے کے واپس لے تو وہ اس کتے کی مانند ہے جو کہہ کر کے چاٹ لے، سوائے باپ کے. نبی علیہ السلام فرما دیا ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. باپ اپنی اولاد کو دیا ہوا گفٹ کسی بھی وقت واپس لے سکتا ہے، وہ چاٹنے والا مسئلہ نہیں ہے.
یعنی باپ نے اگر کسی اپنے بیٹے کو کوئی چیز گفٹ کی ہے تو وہ یہ اس کو نہیں حدیث سنائی جا سکتی، کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ باپ ابے کو نہیں جان چھٹنی، ٹھیک ہو گیا نا، کیونکہ ابن ماجہ میں حدیث ہے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. تو باپ اگر آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے وہ جب چاہے آپ سے واپس لے سکتا ہے، لہذا بڑھا کے رکھو، ٹھیک ہو گیا. لیکن دین کی کاش پہ نہ بنا کے رکھو کہ ایک بندہ کہ جی میرا باپ کہتا ہے رفع الیدین نہیں کرنا تو میں نہیں کرنا، میرے باپ نے کہا داڑھی نہیں رکھنی اے ویا ہولینڈ دے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو گفٹ دیا ہے تو بس ٹھیک ہے، آخرت میں لیں. آپ گفٹ دیا ہے نا، آپ آخرت میں لیں، دنیا میں نہ واپس لیں. قانونی طور پہ اگر آپ نے ان کو اسٹامپ پیپر میں نہیں لکھ کے دیا تو ظاہر ہے قانونی جنگ تو آپ ظاہر ہے جیت سکتے ہیں، لیکن شرعی طور پہ یہ جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہو، ٹھیک ہو. چلیے بھائی اگلا سوال ہے، کیا قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کی قسم کھائی ہے؟ نبی علیہ السلام کی اپنی جب قسم کھا لی تو بال بھی اس میں شامل ہو گئے. سورہ نساء میں آتا ہے نا، اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم. یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر معاملے میں تمہیں اپنا حاکم نہ تسلیم کر لیں. تو پورے نبی علیہ السلام کی قسم اللہ نے کھائی بھی ہے، تو بال بھی بیچ میں شامل ہو گئے. سورہ نساء کے اندر یہ 64 نمبر آیت سے پہلے والی آیت جو یہ 65 ہے، فلا وربک، اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو حاکم نہ مان لیں اپنے ہر مسئلے میں جو آپ ان کے لیے فیصلہ کریں. اور صرف ادھر بات ختم نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور آپ جب فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں بھی اس کے بارے میں تنگی محسوس نہ کریں کہ اے میرے نال کے کر چھڑے نے. اوپر سے نہیں خالی ماننا، اندر سے بھی ماننا ہے. مما قضیت، جو آپ فیصلہ کر دیں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور سر تسلیم خم نہ کر دیں. یہ اصل میں وہ جو آیت ہے نا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، وہ طارق جنی صاحب نے اس کی کہیں یہ تفسیر بیان کر دی. ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، پرانے بزرگ بھی یہ کام ڈال کے گئے ہیں. اور ہمارے ماشاءاللہ جتنے پرانے بزرگ ہیں نا، جن جن لوگوں نے کام ڈالا ہے، ڈالا پوری نیک نیتی کے ساتھ ہے، چاہے بیڑا غرق ہوا ہے بعد میں لوگوں کا، انہوں نے اپنی محبت میں یہ کیا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا. وہ اس کا لفظی ترجمہ تھا کہ چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ چھا جائے. تو کسی اہل محبت میں وہ شعر و شاعری میں تو آپ جو مرضی کر دیں کہ میں تیرے لیے چاند توڑ کے لے آؤں گا، تیرے لیے تارے توڑ کے لے آؤں گا، کوئی چاند تو نہیں کسی کے لیے توڑ کے لا سکتا. تو انہوں نے کہا جی اے محبوب، یہ والضحیٰ سے مراد ہے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی قسم جب وہ بکھریں. یعنی وہ عشق مشوقی کے چکر میں نا لوگوں نے بنا کے تفسیریں لکھ دی، کسی حدیث میں نہیں، کسی آیت میں نہیں. پھر آگے ماشاءاللہ یہ وائزین مل گئے، ٹھیک ہے نا جی. وائزین کے جب ہتھے چڑھی ہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ یہاں تو ہر وہ سودا بکتا ہے جس میں وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مثنوی مولانا روم میں ایک جعلی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جی موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کے پاس سے گزرے، وہ کہہ رہا تھا اللہ کبھی میرے پاس آ، میں تجھے کنگھی کروں، میں تجھے نلاؤں دلاؤں، اچھے کپڑے پہناؤں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ صفات نہ منسوب کرو، ٹھیک ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے تو اللہ نے الٹا موسیٰ کو ڈانٹ دیا نعوذ باللہ کہ تو میرا بندہ ہی ناراض کر چھڑے. تو موسیٰ اور کیا کرتا، موسیٰ کی ڈیوٹی ہے لوگوں نے دسیا کہ بھی اللہ کو کہیں مننا ہے، اللہ کو گڈا ہے، اللہ کی صفات ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اللہ کی صفات ہے. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے اوپر مت بولو سوائے اس کے جو حق ہے. اللہ کے بارے میں آپ نے وہی عقیدہ رکھنا ہے نا جو پیغمبروں نے بتانا ہے. اگر پیغمبروں کو عقیدہ نہیں پتا، ان نانگے بابوں کو پتا ہے جن کے پیچھے اللہ پیغمبروں کو ڈانٹ رہا ہے، تو سر یہ دیکھیں وہ بابے کو بچاتے ہوئے پیغمبر کو انہوں نے کہہ دیا کہ پیغمبر کو دین نہیں آتا تھا، اس نانگے کو آتا تھا. تو اس کا مطلب اگر پیغمبر کو دین نہ آئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو نہیں آیا پڑھانا. پیغمبر کو بعد میں دیکھیں گے نا. دیکھیں پیغمبر کون ہے؟ اللہ کا ریپریزنٹیٹو. خدا نے اس سے بھیجا ہے کہ تو نے لوگوں کو دین سکھانا ہے. اس کو تو دین نہیں آیا، ایک نانگے کو آ گیا. دیکھیں انجانے میں یہ لوگ کس طرح انبیاء کی بھی اور اللہ کی بھی توہین کر جاتے ہیں. یہ سارے یہ مولانا روم کی مثنوی کے اندر جھوٹے اور جعلی واقعات لکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ہمارے وائزین پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور بھی مشہور کیا جی، وہ ایک بندہ اللہ نے کہا منو انسانی گوشت چاہیے، ٹھیک ہے، ایک بندے کوئی بھی نہیں دے رہا، ایک بندے کو گیا انہوں نے کہا جی ادھروں ہی وڈ لے، ادھروں ہی وڈ لے. خدا کے لیے یار، یعنی اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو بھی انسان تھا، تو نے اپنا جسم کیوں نہیں کاٹ کے مجھے دے دیا؟ استغفر اللہ واتوب الیہ. یعنی یہ شریعت بتا رہے ہیں
نبی تو ہر کام اللہ کی وحی سے کر رہا ہوتا ہے، جو وحی سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، تو انسانی گوشت نہیں چاہیے. جب چاہیے تھا نا تو کوئی غلطی نہیں کھائی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھائی کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو، تو انہوں نے، بیٹے نے بھی ثابت قدمی دکھائی، ابراہیم نے بھی. یہ ہے قرآن، اور یہ ہے مثنوی شریف، جنہوں کہتے ہیں فارسی کا قرآن. اے فارسی دی قرآن ہے، عربی والا قرآن جڑا ہے نا وہ اے محمد رسول اللہ تے نازل ہویا ہے. یہ ساڈا قرآن ہے، وہ تہاڈا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے جی. علی بھائی اگلا سوال ہے. یار میرے کو گستاخی کراندے ہو تسی بزرگاں سے. میری کوشش نہیں ہوتی، لیکن کیا کریں، نبی کی شان بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بزرگوں کی گستاخی ہو، کیونکہ جو بزرگ رسول اللہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں آٹومیٹکلی ان کی گستاخی ہو جائے گی. یہ تو آٹومیٹک ہے. جب نبی کی شان کو آپ بیان کریں گے تو نبی کے جو دشمن ہیں ان کی خود بخود نگیشن ہو جاتی ہے. ایک دین وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا، ایک وہ دین ہے جو بابوں نے قصے کہانیوں کے ذریعے پہنچایا. تو یا آپ پھر نبی علیہ السلام کو مان لیں. میں اس میں اکثر بیان کرتا ہوں کتنا مشہور کیا ہوا انہوں نے. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس دن مفتی اکمل صاحب کو بھی خیال آیا، انہوں نے بھی کہہ دیا جعلی واقعہ ہے. شاید میری کلپ دیکھ کے انہوں نے کہا پہلے تو کسی کی ضرورت نہیں ہوئی ہے، بچپن سے پڑھایا جی ویسے کرنی نے دن پان دیتے جی اپنے. سنا میں نے آپ نے بڑا مشہور. اور لوگ 2 نفل پڑھتے ہیں ویسے کرنی کے، کہتے ہیں کیلا ان کے لیے نازل ہوا تھا. سر کیلے کا ذکر جو ہے نا، کیلے کا ذکر قرآن میں سورہ واقعہ کے اندر موجود ہے کہ کیلوں کے گچھے جنت میں ہوں گے. ویسے کرنی دے ابا جی پردادا جی حضرت بابا آدم تو بھی مطلب جڑا اس تو بھی پہلے جڑا ہے نا اے کیلے موجود نے، اللہ نے جنت میں رکھے ہوئے. کیلے ہون نہیں ہونے، کیلا نازل ہویا سی، کیلے پہلے بھی موجود سن. اے کہانیاں بند کرو، ورنہ کافر جو ہے نا وہ مطلب کہیں گے یہ دین کس قسم کا ہے. وہ تو آپ کو ثابت کر دیں گے کیلا کتنا پرانا ہے زمین کے اوپر. تو آپ کہیں گے ویسے کرنی کے اوپر نازل ہوا ہے کیلا. ٹھیک ہے نا. اور میں ایسی کہتا ہوں شکر ہے ہمارے علماء کے لیکچرز انگریزی میں نہیں ہیں، ورنہ کوئی 4 گورے کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں نا وہ کہیں گے یار یہ تو سارا فراڈ ہی ہے. تو مہربانی کرو انگریزی سیکھیو بھی نہ، یہی کہتے رہو کہ انگریزاں دی زبان ہے، خدا دا نہ سیکھنا ورنہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی اسلام کے لیے. کہتے جی ویسے کرنی نے یہ دانت توڑا، یہ توڑا، یہ توڑا، سارے توڑ دی، بتیسی نکال دی. اور کئی میوزیم، بلکہ میرے خیال بادشاہی مسجد والے میوزیم میں بھی ایک آدھ دانت پڑا ہوا ہے. کتنے میوزیم میں وہ دانت پڑے ہوئے ہیں، ظاہر کاروبار چمک رہے ہیں نا اس کے اوپر. اس کی میں نے ان کو پھکی دی تھی، بہت بڑی پھکی، الزامی اینٹی وینم. میں نے ان کو کہا کہ یہ فیصلہ کرو کہ مولا علی بڑا عاشق رسول ہے یا ویسے کرنی. یہ ویسے کرنی سے بھی پوچھو نا تو وہ بھی کانپ اٹھیں گے کہ یار مجھے مولا علی کے ساتھ ذکر کر رہے ہو، کدھر علی اور کدھر میں. اب ویسے کرنی تو جنگ صفین نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف شہید ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کہیں گے جی مولا علی بڑے عاشق رسول تھے. یہ زیادہ تر شیعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں یا بریلوی کر رہے ہوتے ہیں. تو صحیح مسلم کے اندر غزوہ احد کا چیپٹر نکالیں اور بخاری میں بھی، دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. سہل ابن سعد السعدی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں، میں اب آخری صحابی بچا ہوں جس نے یہ منظر دیکھا ہوا ہے. وہ بوڑھے صحابہ میں سے تھے اور لوگ نا حج کے موقع پہ ان کو گھیر لیتے تھے، جی تسی حضور نو ویکھیا سانو دسو. میں ان آخری صحاب میں سے ایک بچ گیا ہوں جس نے احد کا یہ منظر خود دیکھا ہوا ہے. بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے جب یہ 4 دانت شہید ہوئے تو اتنا خون نکلا کہ آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے بلڈ پریشر لاس ہونے کی وجہ سے. اور میں نے دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام اپنے تھال کے اندر وہ جو ڈھال ہوتی ہے، ڈھال کو الٹا کریں تو برتن اس میں پانی لے کے آئے، حضور کا زخم دھو رہے تھے اور یعنی پانی ڈالتے تھے اور فاطمہ زخم دھوتی تھی. اور جب وہ خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ حضور کے اس زخم پہ رکھی تو وہ زخم کا خون رک گیا. اور قرآن میں بھی ہے نا حضور کی شہادت کی خبر مشہور ہوگی، سورہ ال عمران 144 وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، وہ آیت نازل ہوئی تھی. تو میں نے ان کو یہ پھکی دی ہے کہ جس شخص نے اپنے سامنے دانت ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں، ویسے کرنی نے تو سنے ہی ہے نا، جس طرح اسی بھی سنے ہیں، نہ انہیں ویکھا نہ اسی ویکھا. جس نے اپنے سامنے دیکھا، کس نے؟ مولا علی اور فاطمہ نے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا مرہم پٹی کی، اس زخم کی، انہوں نے اپنے دانت نہیں توڑے. جناب اے انجینئرنگ ہے، کہنا انجینئرنگ کرتا ہے. اگر مولا علی اور فاطمہ نے دانت نہیں توڑے تو سر انہوں تو بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے. تو اب ایسے کرنی نے بھی نہیں توڑے، یہ واقعی جعلی ہے. تو یہ بس ٹنی ہے، یہ ٹنی سنی نہیں ہے، سنا کے سننی، ٹنی اسی پڑھ پڑھا کے سننی.
ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال ہے، اگر شوہر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ کے گھر آئے اور بیوی بچوں کو بھی جماعت سے نماز پڑھائے تو کیا ان کو بھی جماعت کا ثواب ملے گا؟ بالکل ملے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنی نفلی نماز کا کچھ حصہ اس میں پڑھو. اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز مرد کی وہ ہے جو نفلی نماز گھر میں پڑھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جماعت کروائے ثواب ملے گا، کیوں نہیں ملے گا. اور لیکن اپنی جماعت مسجد میں پڑھ کے آئے پھر آ کے وہ جماعت کرے. بخاری مسلم میں حدیث ہے معاذ ابن جبل نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے، پھر اپنی قوم کو جا کے جماعت کرواتے تھے. امام پھر نفل نیت کرے گا اور مقتدی فرض. یہ بلکہ بڑا اچھا طریقہ ہے اپنے بیوی بچوں کو نمازی بنانے کا. ویسے تسی کہہ کے ٹر جاؤ گے انہیں پیچھے کو نہیں پڑھنی، فرض پڑھو گھر آ جاؤ، ان کو آگے جماعت کراؤ اور اپنی جماعت میں آپ سنت کی نیت کر لیں تو آپ کو سنتے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ایک بندہ زور کے 4 فرض پڑھ کے واپس آیا ہے، زور کے بعد بھی 4 سنتے ہوتی ہیں نا، 2 موقع ہیں 2 غیر موقع ہیں، دونوں ثابت ہیں. تو بعد والی 4 سنتیں ان کی نیت کر کے وہ جماعت کرائے، اس کی اپنی 4 ادا ہو جائیں گی، رکھتے پیچھے فرض ہو جائیں گے، موج ہی موج ہے. تو بہت اچھا. لیکن اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ جماعت کرا رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، پیچھے کھڑی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. بچے ہوں گے تو وہ پہلی صف میں ہوں گے اور جو بیوی ہوگی وہ اس سے پیچھے. ٹھیک ہو گیا نا، یعنی عورتوں کی صف آخری ہوگی. صرف بیوی کے ساتھ جماعت کر رہے ہیں تو آپ کے ایگزیکٹ پیچھے وہ کھڑی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال ہے، کیا کسی کا وائی فائی اس کی اجازت کے بغیر پاسورڈ کھول کے استعمال کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، بڑا چنگا کام کر رہے ہو. وہ کچھ سوال پوچھا کرو یار، تمہیں نہیں پتا. مجھے جب یہ سوال پوچھتے ہیں میں اسے پوچھتا ہوں یار تسی دسو نا. اچھا یہ مسئلہ آ رہا ہے. وہ اس دن شیخ رشید صاحب جو ہمارے ریلوے کے منسٹر ہیں نا، وہ بتا رہے تھے کہ وہ بڑے بڑے اسٹیشنز کے اوپر نا انہوں نے وائی فائی فری کر دیا ہے، تو تاکہ وہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں ٹرین کا تو فارغ بیٹھے ہوتے ہیں. پہلے لوگ کتابیں پڑھتے تھے، اب وہ چھتر موبائل نکال کے یوں کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. چھتر میں اس واسطے کہنا کہ میرے کو نہیں ہے نا، میں یہ نہیں کہ میں غریب ہاں، میرے کو 500 والا موبائل، سکون دی زندگی. اچھا وہ چارجر تو پچھلی گورنمنٹ نے لگوائے تھے، انہوں نے کہا ہم وائی فائی بھی دے دیتے ہیں تاکہ بیٹھ کے یوٹیوب دیکھیں. اب کیا ہوا ہے کہ پورے شہر کے غربا وہاں پہ جمع ہو گئے. وائی فائی تو بغیر پاسورڈ کے ہے. ٹھیک ہے. جن کے لیے ہے وہ تو بیچارے یوز نہیں کر پا رہے. اور 10 روپے کا پلیٹ فارم بھی کوئی لے کے تو 100 روپے کا وہاں پہ یوٹیوب استعمال کر کے یا 1000 روپے کی چلا جائے تو کوئی مہنگا نہیں ہے. اب وہ کیا پتہ لگتا ہے پلیٹ فارم پہ کوئی بندہ بیٹھا ہو گیا جی میں ٹرین آنی ہے انتظار کر رہے ہیں، وہ لنگ جائے اس تو اگلی کا انتظار کرنا شروع کر دے. تو اس طریقے سے لوگ جو ہے نا وہ یعنی پاسورڈ یوز یعنی کر رہے ہیں. یہ حرام ہے. گورنمنٹ کا بھی کوئی اس طرح یوز کرتا ہے کسی کی اجازت کے بغیر، یہ حرام ہوگا. اور یہ ایسا حرام ہوگا کہ آپ کو ایک بندے سے معاف نہیں کرانا پڑے گا، کیونکہ یہ پوری عوام کے ٹیکسز کے پیسے ہیں. وہ یہ تو کروڑوں لوگوں سے معافی کروانی پڑے گی. یہ کام نہ کریں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں. یہ بات آپ اگر ٹی وی پہ آ کے آن میڈیا کہہ سکتے ہیں کہ میں کسی کا پاسورڈ چوری کر کے موبائل استعمال کرتا ہوں، اگر آپ میں جرت ہے تو آپ ضرور استعمال کریں. آپ اتنے اگر مردہ ہو چکے آپ کا ضمیر، کوئی نہیں کرے گا. اور ترمذی میں حدیث ہے، مولا حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا سے یہ خود بات سنی، حسن ابن علی حضرت حسین کے بڑے بھائی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو. سچائی سکون عطا کرتی ہے اور جھوٹ جو ہے نا وہ بے سکونی انسان کو دیتا ہے. تو یہ شک میں ڈالنے والی کیا چیز ہے؟ یہ تو واضح طور پر حرام ہے اور حقوق العباد کی حق تلفی ہے. اس طرح پاسورڈ یوز کر کے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو یعنی بھائی ایک بھائی کا سوال ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کے بھی مزارات بنا دیے گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یار میں نہیں بنوائے. یہ بہت انٹلیکچوئل سوال کیا ہے اس بندے نے کہ ہم حدیثیں مزارات کے خلاف بخاری مسلم سے بیان کر رہے ہیں اور بخاری مسلم کے خود مزار بنے ہوئے ہیں. تو سر یہ امام بخاری امام مسلم نے نہیں بنائے ہوئے. ٹھیک ہو گیا. اس کا پہلے تو پھکی والا جواب دیں کہ اس وقت جو مزارات کے اوپر بے حیائی ہو رہی ہے کیا وہ ان بزرگوں نے کروائی ہے؟ جو مزاروں کے ماننے والے ہیں وہ بھی نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے یہ یعنی اگلے دن وہ لاہور میں جو دربار ہے اس میں وہ میاں بیوی گئے ہیں، وہ عورت جو ہے وہ عورتوں والی سائڈ پہ لگی ہے، وہاں سے اس کو کسی نے بسکٹ کھلائے ہیں، 10 دن تک اس کے ساتھ برائی کرتے رہے. ٹھیک ہے. اور یہ واقعات تو رپورٹ ہو گئے ہیں. اس طرح کے بہت واقعات مزارات کے اوپر ہوتے ہیں. تو جب ہم یہ واقعات بیان کرتے ہیں تو ان سے جب پوچھیں گے یہ کہیں گے یار وہ بزرگوں نے تو نہیں کروایا نا، یہ تو پچھلے کر رہے ہیں. سر اس سے صرف یہ رزلٹ نہیں نکلے گا، اس سے یہ بھی رزلٹ نکلے گا کہ بزرگوں کا کوئی اپنے مزارات کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. کیونکہ کراچی کا کنٹرول جس بزرگ کے حوالے ہے نا،
अफ्यून, चर्स, हेरोइन सब उसी मज़ार के ऊपर बिकती है और कहीं से नहीं मिलती। इसका मतलब है बुजुर्ग अपनी ड्यूटी सही पूरी नहीं कर रहे, ये मतलब नहीं है। वो बुजुर्ग की ड्यूटी है ही नहीं है यार, दुनिया बकदरे एफर्ट है, ठीक है, लोग खुद कर रहे हैं। तो सर जब ये मज़ारात पे लोग खुद कर रहे हैं ना, तो इस तरह मज़ार भी जो बने हुए हैं ना, वो बुजुर्गों ने नहीं बनवाए हुए, ये भी लोगों ने बना दिए हैं। पक्की जवाब है, सही मुस्लिम में वाज़ेह हदीस है, मैं तुम्हें मना करता हूँ कब्रों पर इमारतें बनाने से, कब्रों को पक्का करने से, कब्रों पे बैठने से। मेरा यूट्यूब पे क्लिप 8 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, गुंबद खजरा पर सऊदी मुफ्ती का फतवा, उसमें मैंने कब्रों से मुतालिक सारी अहादीस बयान की हैं। ये आले अब्बास ने अपने दौर में ये बनवाए हैं मज़ारात, और जैसे एक दुनियादार बादशाह बनवाते हैं, वो तो गुरु नानक का भी मज़ार बना हुआ है सर, जहाँ सिख खाते हैं, ठीक है ना जी। तो मज़ार बनने से कुछ नहीं होता। और आप इंडिया में चले जाए तो सिखों के बुजुर्गों के मज़ारात भी बने हुए। ये इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी का कसूर नहीं है, उनके अगर मज़ार बन गए, उन्होंने कहीं नहीं कहा, ठीक हो गया। अगर उनकी कोई वीडियो होती तो आज हम दिखा के मज़ार गिरवा देते। इंशाल्लाह हमारा मज़ार कोई नहीं बनाएगा, और ये हकीकत बात है। मैं आपको तो हमारे यहाँ एक दर्स में आते थे, बुजुर्ग फौत हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। यानी उन्होंने पहला दर्स मेरा एक जगह पे मस्जिद में उन्होंने ही शुरू करवाया था। तो जब वो फौत हुए ना, उनकी कब्र के ऊपर जब मट्टी डाल रहे थे ना, तो वो कब्र जो है 1 बालिश तक तो बुखारी शरीफ में है इजाज़त, यानी ऊँट की कुआन जितनी, वो थोड़ी मट्टी ज़्यादा डाल दी ना, तो उधर कितने लोगों ने कहा जी ए नीवी करो जी कब्र, बाबा जी बड़े डाढ़े संजय कहते हैं कब्र कच्ची होनी चाहिए, तो इन्हों की कब्र इस तरह उच्ची ना करो, ठीक है। तो वो बाबा जी जो बोलते रहे ना, अल्लाह ने उसको ऐसी कबूलियत दी कि उनकी जब दफनाने का वक्त आया ना, तो उनके मुहिबीन ने कहा कि नहीं बाबा जी तो किसी की कब्र ऊंची नहीं करने देते थे, इनकी भी ऊंची नहीं करनी, ठीक हो गया। तो ये यानी इस दौर की बरकत है। अब कोई हुक्मरान उस कब्र पे कब्जा करके मज़ार बना दे तो वो तो कुछ नहीं कर सकते। तो चूंकि ये बड़ी हस्तियां थी, इन्होंने अपने मज़ार लाल करने के लिए ना इन बुजुर्गों के पहले बनाए। ये जो ताजमहल है, ये किसी बुजुर्ग का मज़ार है। सऊदी अरब में मेरे अब्बा जी गए, तो वहां पे सऊदिया वालों ने ना रमज़ान का एक इश्तिहार, वो कैलेंडर जैसा छापते हैं, वो छापा हुआ, और उस पर ताजमहल की तस्वीर थी। तो अब्बू ने उनसे पूछा कि यार ये ताजमहल, उन्होंने कहा जी ये मस्जिद है। उनका मस्जिद नहीं है, बाजार है। उन्होंने सारे रिट्रीव कीते, उन्होंने पता ही नहीं सी बाजार है। और मज़ार भी नूर जहां का, शाहजहां की बीवी का मज़ार, ठीक है ना। क्या नाम था जी? देखो बाबा जी को पता है, मनु नहीं पता, तो मेरी फील्ड नहीं है ना। क्या नाम जैसे? मुमताज महल। अच्छा, तो वो ताजमहल उसका मज़ार बना हुआ है। अब उसके मज़ार को हलाल करने के लिए फिर 2-4 बुजुर्गां थे, उन्होंने कहा सानू भी थोड़ा बहुत कर दो ना, थोड़ा चुंगा सानू भी दो। इस तरह मज़ार बन गए। इमाम गज़ाली का मज़ार बना हुआ है, ठीक। हालांकि शाफी वो है जिनकी फिक्र में मज़ार बनाना हराम है। इससे बढ़ के शिया की फिक्र के अंदर मज़ार बनाना हराम है। मौलाना इसाक साहब ने शिया की फिक्र की किताबों के रेफरेंसेस बयान किए हैं। उनके आए मेरे साथ मुनाजरा करें आप, और सारे मज़ार शिया ने बनाए हुए, उनकी फिक्र में तो हराम है, और लेकिन क्या कुछ हो रहा है। तो उसमें यह कि किताबों, इसलिए हम कहते हैं इल्मी किताबी बने। आप इल्मी किताबी बनेंगे तो आप इन चीज़ों से बच जाएंगे, ठीक हो गया। अगला सवाल है, क्या सही मुस्लिम में कोई ऐसी हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम की कब्र पर रेड चादर डाली गई थी? सही मुस्लिम में नहीं है, ये मुस्लिम शरीफ में नहीं है, मौलाना शरीफ में है। वो मैं अक्सर कहता हूं ना कि मुस्लिम शरीफ जो होती है ना, उसकी जब वो तर्जमा या तफसीर की जाती है, उसमें मौलाना शरीफ घुस जाते हैं। ये सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, फी कब्री ही, नबी अलैहिस्सलाम की कब्र में सुर्ख चादर बिछाई गई। यानी आपको जब दफनाने लगे ना, तो डायरेक्ट मट्टी पे नहीं रखा, बल्कि नीचे चादर बिछाई, ताकि मट्टी जिस्म मुबारक के साथ टच ना करे। ये सुन्नत भी है, आज भी हमारे पंजाब के माशरे में नीचे चटाई बिछा देते हैं, और ये वो उसमें अल्फाज है फी कब्री, और फी अरबी में कहते हैं, ये प्रपोजिशन है इन द ग्रेव। ऑन द ग्रेव नहीं, ऑन द होता ना तो होता अला कब्री। तो ये बरेलवियों ने, शबीर ब्रदर्स वालों ने छापी है ना, उन्होंने तर्जमा तहरीफ करके ना तो कब्र पर लिख दिया है, हालांकि कब्र में है। और सिर्फ ये शबीर ब्रदर ने किया, बाकी उन्होंने सही तर्जमा छापा हुआ है। तो आप सब ऊपर अरबी देख लें, वो कब्र पर नहीं है, कब्र में है, तो आप बचाएं। और सर सुर्ख चादर आपके काम की नहीं, क्योंकि आप सब्ज़ डालते हैं, सुर्ख नहीं डालते। अगर इससे दलील पकड़नी है तो सुर्ख, तो आज तक किसी को सुर्ख पे ही देखी जाए,
تو سر اے پھر دلیل ہے تو دین دیو کان نے تو پڑھ دیو تو مثال تو ہی دین دیو تو وہ تو سبز ڈالتے ہیں تو سبز تو میں ڈالنا بھی ثابت نہیں ہے میں بھی جو ہے نا وہ بھی سرخ ہی ہے پر جو ہے نا وہ نہ سرخ ہے نہ سبز ہے ٹھیک ہو گیا جی تو میرا وہ کلپ دیکھ لیں وہ والا سعودی مفتی کا گنبد خضرا پر فتویٰ اس میں نے سارے حقائق اس حوالے سے کھول کر بیان کیے جب اگلا سوال ہے اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو علم غیب تھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کیوں غلط لکھی اور اس کا حوالہ کیا ہے کہ انہوں نے غلط لکھا ہے؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اگر غلط لکھی ہے تو جو 11ویں کھا رہے ہیں پکا پکا کے یہ ان سے پوچھنا چاہیے نا. ان کا تو دعویٰ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 561 ہجری جو 6 صدی ہجری میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے وہ مطلب غیب جانتے تھے. اگر وہ غیب کا علم جانتے تھے تو اتنی بڑی غلطی ان سے ہو. یہ جناب ان کی جو مشہور کتاب ہے نا غنیت الطالبین جس کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں ان کی کتاب مانتے ہیں ٹھیک ہے جی. امام زابی نے بھی کہا کہ ان کی کتاب ہے ان سے پہلے بھی ابن حجر اسقلانی نے اور احمد بریلوی صاحب نے سب لوگوں نے لکھا ان کی کتاب ہے. صرف ایک میرا عبداللہ محدث دہلوی کا انکار ہے باقی سب کا ثابت ہے اور یہ چھاپ رہے ہیں بریلوی چھاپ رہے ہیں اہل حدیث بھی دیوبند بھی چھاپ رہے ہیں. اس میں آپ عاشورہ والا چیپٹر نکالیں نا اس میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام 10 محرم والے دن پیدا ہوئے. جو ہمارے مسلمانوں کے بچے کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے چلے 12 کی تاریخ پہ اگر کوئی اختلاف بھی کرے وہ اب ختم ہو گیا. میں نے تو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں 4 نمبر اثر ہے کہ محمد ابن اسحاق امام المغازی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سوموار والے دن عام الفیل والے سال جس سال ابرا کا لشکر تباہ کیا گیا تھا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے صبح سحری کے وقت. تو ربیع الاول پہ تو ویسے ہی اجماع ہے سنی شیعہ کا. ایون اصول الکافی میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے جو شیعہ کی معتبر کتاب ہے. سنی شیعہ دونوں کی کتابیں مانتی ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے. 12 پہ اگر اختلاف بھی ہے کوئی 8 کہتا ہے کوئی 9 کہتا ہے ربیع الاول ہی ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ بنیادی بات نہیں پتا تھی. غنیت الطالبین میں لکھا ہوا ہے شکر ہے لکھا ہوا ہے اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے بزرگوں کو علم غیب کوئی نہیں تھا. اور اس لیول کی غلطی ہوئی کہ جو بچے کو پتا ہے ایڈی بڑی غلطی 10 محرم لکھ دیا. چلو 10 ربیع الاول بھی لکھتے تو ہم کہتے ہیں وہ 10 میں ٹکے کچھ اور بن گیا. اب مزے کی بات بتاؤں بریلویوں نے جو قادری رضوی کتب خانہ نے نئی چھاپی ہے نا اس میں سے یہ حصہ کاٹ دیا انہوں نے. لیکن پرانی غنیت الطالبین فرید بک سٹال کی جو چھپی ہوئی ہے نا سر اس میں موجود ہے ہم نے PDF بھی ڈال دیا بھائی اس میں بھی انشاءاللہ ڈال دیں گے ٹھیک ہو گیا جی. اس میں 10 محرم کا لکھا ہے نبی علیہ السلام کی. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن جو ہے وہ 10 محرم ہے. تو علم غیب کا مسئلہ بھی اللہ کے فضل سے کلیئر ہو گیا. زیادہ کلیئر کرنا ہے نا قرآن و حدیث کی روشنی میں تو مسئلہ 6A اور 6B دیکھ لیں. ویسے تو اتنا کافی کلیئر ہو گیا جی. اگلا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سورج کو زمین سے 160 گنا بڑا کس بک میں لکھا ہے؟ انہوں نے احیاء العلوم میں میرا 130 لکھا ہے کہ میں سعادت میں تو میں نے خود نشان لگا کے رکھا ہوا ہے JPG بھی ہم نے اگلے دن اپلوڈ کیا ہے. 160 گنا لکھا ہے کہ میں سعادت میں انہوں نے جو فارسی میں لکھی تھی اردو ترجمہ بھی ہوا ہوا ہے. تو امام غزالی تو ان سے بھی پہلے ہیں یہ 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. اور شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ خواہش تھی کہ امام غزالی میرے زمانے میں ہوتے تو میں ان کا شاگرد ہوتا. یہ ان سے بھی پہلے ہیں صوفیاء کے امام ہیں اور واقعی صحیح والے صوفی خدا اورینٹڈ بابا اورینٹڈ صوفی نہیں تھے. وہ ان کی کتابوں میں خدا کی ہی اورینٹیشن ملتی ہے اسی کے گرد سب کچھ. احیاء العلوم پڑھیں مکاشفۃ القروب منہاج العابدین اور کیمیاء سعادت ساری کتابوں آپ کو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہیں. انہوں نے لکھا ہے 160 گنا بڑا ہے اور ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے 160 گنا بڑا نہیں ٹھیک ہے جی نہ جو ہے وہ 1,60,000 گنا بڑا ہے بلکہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اس کا مطلب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی علم غیب نہیں تھا ورنہ اتنی بڑی سائنٹیفک غلطی وہ نہ کرتے. سر من لون اور کتنا کریے تو منانے ہستے کہ غیب صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی خبر عطا فرماتا ہے اور وہ بندے ہوتے ہیں صرف انبیاء. سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 179 آل عمران 179 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بڑے سخت الفاظ ہیں اس کے بعد کوئی شرم کرے گا بیان کرتے ہوئے علم غیب کسی اور کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر بندے کو غیب بتا دے ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء
بلکہ اللہ صرف رسولوں کو اللہ کہتا ہے کہ میری توہین ہے کہ میں ہر بندے کو غیب بتاؤں، صرف رسولوں کو بتاؤں گا. فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پہ. ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا بھی کام ہے کہ وہ نبی کی غیب کے اوپر ایمان لائیں، اور میرا اور آپ کا بھی، اور شیخ عبد القادر جیلانی اور امام غزالی کا بھی یہی کام ہے کہ وہ صرف ایمان لے کے آئیں، غیب کا علم نہیں ان کے پاس ہو سکتا. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ یہ میری بے عزتی کرنا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں ہر شخص کو غیب کی خبر دیتا ہوں. ایک چیز ہے بخاری مسلم میں کہ میری وفات کے بعد نبی علیہ السلام فرمایا خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بات بتا دے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. لیکن خواب کے ذریعے بھی کیا بتائی کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے 10 محرم حضور کی پیدائش کا دن لکھ لیا، اور امام غزالی نے 160 والی یہ بات لکھ لی. اور یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی وہ شاہ شمس تبریز نے کیا تو بھی شمس تھا میں بھی شمس، اور سورج کو پاس بلایا جناب ملتان گرمی اس لیے ہوتی ہے. سر ملتان گرمی اس لیے نہیں ہوتی. شاہ شمس تبریز اگر ایک کام جڑا نا سکردوش کر دینا تو انشاءاللہ حالے تک سکردوش پھر بھی برف ہی ہوتی رہتی، ٹھیک ہے نا. وہ ایکویٹر کے جو بھی نزدیک ہوتا جائے گا تو وہ گرمی بڑھتی جائے گی. سر تو یہ بھی اشارہ ہے ملتان میں جو ہے نا وہ گرمی اس لیے نہیں ہوتی ہے، وہ نیچرلی ہوتی ہے گرمی ملتان میں. تو یہ جھوٹے واقعات ہیں. مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی ہیں، باقی انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہوگی. آج جناب اذان مغرب کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 35 میں 4 نومبر 2018 کو سنڈے کے دن بقیہ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی الواس بھائی. جی علی بھائی، ایک بھائی کا سوال ہے کہ اگر طواف کے دوران پہلے چکر میں کندھا ننگا کرنا بھول گیا، پھر دوسرے چکر میں یاد آیا اور ننگا کر لیا، ایسی حالت میں پہلا چکر دوبارہ لگانا ہوگا؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، یہ سنت ہے. اسی طریقے سے رمل کرنا، یعنی پہلے جو 3 چکر ہیں ان کے اندر تھوڑا اکڑ کے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تیز تیز چلنا، یہ سنت ہے. اور یہ سنت قیامت تک کے لیے. بخاری میں حدیث ہے، اس کی ڈیٹیل ہے کہ وہ جب نبی علیہ السلام یعنی آئے تھے عمرے کے لیے، تو صلح حدیبیہ والا تو وہ قضا ہو گیا تھا اگلے سال کرنے آئے، تو کافروں نے کہا مدینہ تو بیماریوں کی جگہ ہے، یہ سارے کمزور ہوئے ہوں گے. تو نبی علیہ السلام فرمایا تھے ذرا اکڑ کے چلنا ہے اور ایک کندھا بھی ننگا رکھنا ہے تھلوں انج کاٹ کے. تو وہ پھر سنت چل پڑی. تو یہ سنت ہے. اگر کسی سے ایسی غلطی ہوگی تو یہ وہ ایسی غلطی نہیں، نہ اس پہ دم ہے نہ چکر دوبارہ لگانا پڑے گا، وہ کاؤنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آگے سوال ہے علی بھائی کہ کیا قرآن حکیم میں کسی صحابی کا نام آیا ہے؟ خلفائے راشدین کے نام قرآن حکیم میں کیوں نہیں آیا؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ اللہ، رسول، آخرت اور قرآن کو ماننے کا نام ہے. کسی صحابی، کسی بزرگ کو ماننے کا نام نہیں ہے. جب آپ کسی کو اسلام میں داخل کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آگے بھی کچھ پڑھاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں پڑھاتا. ٹھیک ہو گیا. جو علی ولی اللہ بھی کہتے ہیں نا، وہ بھی انہوں نے خود سے بنا لیا ہے. نماز میں وہ بھی اشہدو ان محمد عبدہ رسولہ تک ہی پڑھتے ہیں. ایسی وہ بھی کہتے ہیں یہ تو وہ کہتے ہیں آپ نے جمعے کے خطبوں میں خلفائے راشدین کے نام لینے شروع کر دیے ہیں، ہم نے کلمے کے ساتھ یہ شروع کر دیا ہے، بریلویوں نے اذان کے ساتھ روشی شروع کر دیا ہے، تو ہم اس کو ضروری تو نہیں سمجھتے. پکی تو صحیح دیں نا. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، وہ کم از کم 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے، شیعہ کے کلمے کا ثبوت. اس میں نے کئی تلخ باتیں اس حوالے سے کی ہیں. تو خلفائے راشدین کے نام ہونا کوئی ضروری نہیں تھا. قرآن میں صرف ایک صحابی کا نام ہے، زید ابن حارثہ کا. پارہ نمبر 22 میں سورۃ الاحزاب میں، جن کی مطلقہ کے ساتھ نبی علیہ السلام نے بعد میں شادی کی تھی، سیدہ زینب کے ساتھ سلام اللہ علیہا. بس اس کے علاوہ کسی صحابی کا نام نہیں ہے. البتہ اشارتاً تو کئی صحاب کا ذکر موجود ہے. سورہ توبہ میں غار ثور کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر ہے، لیکن نام نہیں ہے. ایون شیعہ کی کتابوں میں بھی ہے کہ حضرت ابوبکر کے بارے میں وہ آیت ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے حضرت علی، حضرت فاطمہ کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے، کئی ایک آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے. تو نام جو ہے صرف زید ابن حارثہ کا ہے، کیونکہ قرآن پاک جو کتاب ہے نا جی، یہ کوئی بایوگرافی کی بک نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے ماں باپ کا نام نہیں قرآن کے اندر، کیونکہ یہ حضور کی بایوگرافی کی کتاب تو نہیں ہے نا، آپ کی سیرت کی کتاب ہے. اور سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین سکھایا گیا وہ امت تک پہنچایا گیا. ٹھیک ہو گیا. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ سیدہ مریم کا نام ہے حضرت عیسیٰ کی والدہ کا، اس لیے کہ ان کا تعلق دین کے ساتھ جڑ گیا تھا. ان کے اوپر تہمت لگی تھی، ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ تھے، ان کی معجزانہ پیدائش ہوئی تھی. صرف قرآن میں سیدہ مریم کا نام آیا، بس کسی اور عورت کا نام بھی نہیں قرآن نے. اور ان کے نام پہ پوری سورت بھی ہے.
اور وہ بھی اس وجہ سے. اس کا مطلب قرآن پاک کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ کسی کے ماں باپ کے نام کیا ہے, ان کی بایوگرافی کیا ہے. دین جو ہے نا وہ پروفٹس کو فالو کرنے کا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نام ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال ہے, قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونے کا ذکر ہے, لیکن قرآن کے آخری کتاب ہونے کا ذکر کہاں موجود ہے؟ ڈائریکٹ تو ذکر نہیں ہے لیکن امپلائڈ ہے. کچھ چیزیں بلٹ ان امپلائڈ ہوتی ہیں. یعنی خاتم النبیین نبی علیہ السلام کو ڈکلیئر کیا گیا, سیل آف دا پروفٹ, اور سیل ہمیشہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح, وہ آپ دیکھ لیجئے گا. اس میں نے خاتم اور خاتم کی بحث کی, آج میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. تو قرآن حکیم میں جو سورہ آل عمران ہے اس کی آیت نمبر 179 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی ایک چیز مینشن کر دی ہے, وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ تم میں کسی پر غیب کی خبر نازل کرے, ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, بلکہ اللہ تعالیٰ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چنتا ہے. تو چونکہ غیب کی خبر وہی آتی ہی رسولوں کے اوپر ہے, اگر رسول آخری ہے تو امپلائڈ ہے کہ قرآن بھی آخری کتاب ہوئی, کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے نا رسول کے اوپر. جب رسول کوئی نہیں آنا تو غیر رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہی کا سلسلہ کرنا ہی نہیں ہے. آپ کا کام کیا ہے, فآمنوا باللہ ورسولہ, پس ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اگر تم ایمان کی اور تقوی کی روش اختیار کرو گے تو اجر عظیم ہے. حضرت ابوبکر سے لے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری انسان تک جو مسلمان ہو, اس کے لیے صرف نبی کو ماننا ہے, ان پہ جو غیبی خبریں آئی ہیں. باقی سارے فالوورز ہیں, نبی تو وہی ہے. تو یہ انڈائریکٹلی تو ثابت ہوتا ہے نا, کچھ چیزیں اس کا یعنی حصہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال ہے علی بھائی, کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا شرف کیوں نہیں بخشا, اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ عورتیں جو ہے نا جی وہ ایکسٹروورٹ نہیں ہو سکتی, ان کے ساتھ کئی ایک چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ایک تو وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو خوبصورتی دی ہے, اور پھر وہ پردے کا اہتمام بھی کرنا پڑے گا. جب پردے کا اہتمام ہوگا تو وہ کس طرح دعوت و تبلیغ کا کام مردوں تک کر سکتی ہیں. پھر عورتوں میں ہر مہینے مخصوص ایام ہوتے ہیں, ان دنوں کے لیے پھر وہ مسجد میں بھی نہیں آ سکتی, امامت بھی نہیں کروا سکتی. ٹھیک ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی عورت پیغمبر ہوتی تو پھر اس کے بارے میں اناؤنسمنٹ ہوتی کہ جی آج جو ہماری پیغمبر ہے ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا, تو کس طرح وہ ایک راز کی چیزیں پبلکلی آنا شروع ہو جاتی. پھر عورتوں کا ٹیمپرامنٹ بھی اتنا نہیں ہوتا جتنا مردوں کا ہوتا ہے. یہ کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں مرد عورت برابر ہے, ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے, اور بعض جگہ عورت زیادہ ہے. یہ بخاری میں حدیث ہے, سب سے زیادہ تجھ پر حق تیری ماں کا ہے. 3 دفعہ پوچھا, 3 دفعہ میں تیری ماں کا, 4تھی دفعہ باپ کا کہا. وہاں ماں بڑھ گئی ہے. اور سن نسائی میں حدیث ہے, جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے, باپ کے قدموں کے پاس تو نہیں کہا. ہیومن ڈگنیٹی میں بعض اوقات وہ بڑھ جاتی ہے, لیکن جہاں رسپانسبلٹی کی بات آتی ہے نا, پھر الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو اللہ نے حاکم بنایا ہے عورتوں کے اوپر. تو وہ یہ معاملات کو پھر اس طریقے سے لے کے نہیں چل سکتی عورتیں. اگر ان عورتیں پیغمبر بنائی جاتی تو وہ ان کو یعنی ایکسٹروورٹ زندگی تو نہیں وہ گزار سکتی, وہ تو انٹروورٹ ہوتی ہیں, انہوں نے 4 دیواری کے اندر رہنا ہے, باہر بھی نکلیں. یہ جو کہتے ہیں نا برابر ہے, ان سے پوچھیں یہ عورتوں اور مردوں کے اولمپکس کی گیم زیادہ کیوں ہوتی ہیں؟ آج تک تو نہیں ہوا کہ مردوں کی ہاکی کی ٹیم کا عورتوں کی ہاکی کی ٹیم کے ساتھ مقابلہ ہو. یہ کرکٹ کا, ان کو خود مانتے ہیں کہ مرد و عورت برابر نہیں ہے, جتنا مرضی کہیں. اور یہ کہتا نہیں فلاں عورت جو ہے بڑے کانفیڈنٹ ہے, بڑی تقریر کرتی ہے. یہ کچھ عورتیں جتنی بھی ہوں رقیق القلب مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں. یعنی ہمارے سب کانٹیننٹ میں اتنی کانفیڈنٹ عورت یعنی میرے علم میں کوئی نہیں ہے جتنی بے نظیر بھٹو تھی. اتنا ایکسپوئر تھا اس کا. ٹھیک ہے نا. وہ فوجی کہتے ہیں جی باقی پرائم منسٹر تو ہم ان کو پریزنٹیشن دیتے تھے نا تو وہ تو کھانے پینے کی چیزوں کی طرف اشارہ, مطلب وہ ان کا دھیان رہتا تھا. لیکن بے نظیر بھٹو کے سامنے جب ہم پریزنٹیشن دے رہے ہوتے تھے نا تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ پریزنٹیشن ختم ہوگی تو وہ کہے گی صفحہ نمبر 30 نکالو, اس میں یہ فلانے کے اسپیلنگ غلط لکھے ہوئے, یہاں پریپوزیشن غلط لگی ہوئی ہے. تو 10 بندوں سے پڑھواتے تھے وہ اس کو پریزنٹیشن دیتے وقت. اتنی کانفیڈنٹ عورت تھی وہ. لیکن افتخار نے جب جواب دے پروگرام میں انٹرویو کیا اور کہا کہ آپ پرائم منسٹر تھی اور آپ کے بھائی کو قتل کر دیا گیا مرتضیٰ بھٹو کو, تو وہ گفتگو کرتے بھی رو پڑی اور وہ اسپیکر اتار کے چلی گئی وہاں سے. اسے زبان ہی نہیں نکلی, بات ہی نہیں نکلی. یعنی عورتیں رقیق القلب ہوتی ہیں, وہ یعنی صدمے کو اس طریقے سے برداشت نہیں کر سکتی جس طرح مرد کر سکتا ہے. تو دین میں تو قتال اور یہ تو سارا دیکھنا ہوتا ہے. اور یہاں تو میرے بھائی نبی کی جو بیویاں ہیں ان کو قرآن میں آیا ہے کہ اے نبی اگر یہ آپ کے ساتھ صحیح بیہیو نہیں کرتی ان کو طلاق دے دو.
وہ کیا کر رہی تھی؟ یعنی دعوت کے لیے ہرڈل بن گئی تھی نا نبی علیہ السلام کو، یعنی فائنینشلی اس حوالے سے یعنی وہ ایمفسائز کرتی تھی کہ ہمارا نان و نفقہ بڑھائیں. اگر یہ عورتیں یہ خود یہ کام کر رہی ہیں، اس کا مطلب وہ دنیا اورینٹڈ زیادہ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو مردوں کے. یہ مرد ہی ہے جو صبر کر لیتا ہے. تو اگر کوئی عورت خود ہو، کس نے دوسرے کو کیسے صبر دے سکتی ہے؟ عورتوں میں بے صبری زیادہ ہوتی ہے. تو نبوت کا کام تو ہے ہی صبر والا ہے. اس میں تو لیڈر نے خود بھی صبر پہ رہنا ہے، اپنے فالوورز کو بھی صبر پہ رکھنا ہے. تو جو عورتیں سب سے پسندیدہ عورتیں کون سی ہو سکتی تھی؟ نبی علیہ السلام کی بیویاں. ان کے ساتھ بھی آپ دیکھیں کتنا ان پہ مشکل وقت آیا. تو یعنی عورتیں سوٹیبل ہی نہیں ہیں اس کے لیے، اللہ نے ان کو ایسا بنایا نہیں ہے. ٹھیک ہو. یعنی بھائی ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا زلیخا کی شادی یوسف علیہ السلام سے ہو گئی تھی اور اسے دوبارہ جوان کر دیا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کی. ہاں جی ہو گئی تھی. ایران کی فلم میں ہوئی تھی، اسرائیلی روایتوں میں ہوئی تھی، حقیقت میں کوئی نہیں ہوئی ہے. یہ زلیخا نام بھی قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا. یہ تاریخی روایتیں ہیں کہ زلیخا جو ہے وہ بعد میں بڑی نیک ہو گئی تھی، پھر بوڑھی ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کے معجزے سے وہ دوبارہ جوان ہو گئی، پھر حضرت یوسف نے شادی کر لی. فلمی سٹوری بنانے کے لیے بہت اچھی ہے یہ، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے علی بھائی، کیا سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے پڑھنے میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. موقدہ غیر موقدہ نوافل یہ تفریق فقہا کی ہے. قرآن و حدیث میں دو ہی ٹرم ہے، فرض عبادت اور نفلی عبادت. جو آپ نے ہمیشہ نفلی عبادت کی ہے اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں، تاکید کی گئی. وہ بخاری مسلم میں ہے، 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 12. اور مسلم میں الفاظ ہے کہ جو یہ 12 رکھتے پڑے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا. یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں تو آگے الفاظ ہیں. وہ تبا تابی کہتے ہیں جب سے میں نے تابی سے سنا میں نے 12 رکھتے نہیں چھوڑی. تابی کہتا ہے جب سے میں نے ام حبیبہ حضور کی بیوی سے سنا میں نے کبھی یہ رکھتے نہیں چھوڑی ہیں. تو یہ ہوگی موقدہ. اور غیر موقدہ جو ہے وہ ظہر کے 2 سنتوں کے بعد والی 2 رکھتے ہیں، عصر سے پہلے 4، عشاء سے پہلے تو جتنی مرضی پڑھیں، مغرب سے عشاء کے درمیان ثابت ہیں. جمعے والے دن بھی آپ جتنی مرضی پڑھیں، بخاری مسلم میں ثابت ہے. کوئی فرق نہیں ہے. حنفیوں نے وہ فرق بنایا ہوا ہے کہ وہ تیسری پھر سبحانک اللہ سے شروع کرنی ہے. عام سنتوں کی طرح آپ پڑھیں. درمیان والا تشہد فرض میں بھی اور سنتوں میں بھی پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، عبدو اور رسولو تک بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملا بھی سکتے ہیں، بخاری مسلم میں ثابت ہے، چھوڑ بھی سکتے ہیں. اور یہی حال سنتوں کا بھی ہے. سنتوں کی بھی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کوئی سورت ملانا چھوڑ دیتا ہے، صرف فاتحہ پڑھ لیتا ہے تو سنت تو ہو جائے گی اس کی، کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ سنت موقدہ ہوں غیر موقدہ ہوں اسی طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت کی میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائے، اور تشہد عبدو رسولو تک تو کم از کم پڑھے، اور پورا پڑھ لے تو زیادہ ثواب ہے. ٹھیک ہو گیا. دونوں طرح سے. یہ نہیں ہے کہ عبدو رسول کے بعد روسی پڑھ لے تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. یہ کہانی سنی ہوئی ہے نا آپ نے؟ سجدہ صاحب پہ میرا مسئلہ 92 دیکھیں. اچھا اس کہانی میں رنگ کیسے بھرے ہیں انہوں نے؟ اے لطیفہ عرض کیا ہے یہ آپ نے لکھا تھا، ہم تو عرض کر کے نہ اس کی انجینئرنگ کرنے لگے ہیں. انہوں نے فقہ حنفی میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اللہم صلی علی پڑھ لینا عبدو رسولو کے بعد تو اس پہ سجدہ صاحب واجب نہیں ہے. اگر اس نے پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد تو اب 3 لفظ ہو گئے، تو اب سجدہ صاحب کرے گا، کیونکہ اس وقت تو نہیں پڑھنا تھا اور پڑھ دیا. حالانکہ میں نے سنن نسائی سے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام درمیان والے تشہد میں بھی پوری پڑھ لیا کرتے تھے. اچھا وہ کہتے ہیں جی ایک دفعہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی خواب میں. آپ نے فرمایا کہ ابو حنیفہ تو نے دروشی پڑھنے والے کے اوپر سجدہ صاحب لگا دیا ہے. سجدہ صاحب تو پلنٹی ہوتی ہے نا کہ غلطی ہوئی. وہ کہتے ہیں جی امام حنیفہ دیکھیں کتنے حاضر جواب تھے. امام حنیفہ پہ جھوٹی باندھا ہوا ہے، یقیناً انہوں نے خواب نہیں دیکھا. تو اب اگر میں مذاق اڑاؤں تو امام حنیفہ کا نہیں اڑا رہا ہوں گا، آپ کے واقعے کا اڑا رہا ہوں گا. وہ کہتے ہیں جی کہ امام حنیفہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو درود شریف اس پہ سجدہ صاحب واجب کیا ہے جو بھول کر غافل ہو کر درود پڑھے. ہائے 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 سب انجینئرنگ ہو چکی ہے طے کرنا. رک جاؤ. تو وہ چونکہ اس نے غافل ہو کے پڑھا ہے تو غافل ہونے کی سزا یہ ہے کہ سجدہ صاحب کرے. ان سے پوچھے فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ ہر وہ کام جس سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے اگر وہ جان بوجھ کے کیا جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی غافل ہو کے دروشی پڑھ لے وہ تو سجدہ صاحب کرے گا، اور جو جان بوجھ کے پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. نماز ہی. تو نبی علیہ السلام نے آگے سے نہیں پوچھا کہ ابو حنیفہ اگر کوئی
محبت سے دروشی پڑھ لے تو اس پہ بھی سجدہ صاحب ہے, تو پھر امام یہ فرماتے ہیں اس دی تو نماز ہی نہیں ہوتی. پھر پتہ لگتا ہے خواب انجینئرنگ ہو گئی ہے. ہوں آدھا نہ بیان کریو, سمجھ آ گئی میری بات کی. فقہ حنفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے سجدہ صاحب واجب ہو جائے وہ تو ہوتا ہے بھولنے کے اوپر. اگر وہ کام جان بوجھ کے کرے, یعنی ایک بندے نے دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا اور وہ جان بوجھ کے چھوڑ کے کھڑا ہو گیا, تو وہ کہتے ہیں نماز دوبارہ پڑھے گا, مکروہ تحریمی واجب الادا ہے, کیونکہ اس نے وہ غلطی جان بوجھ کے کی ہے, بھول کے نہیں کی. صحف تو کہتے ہی بھول کو ہے, سجدہ صاحب بھول کا سجدہ. تو سر درود شریف جو صحف سے پڑھے وہ تو آپ نے کہانی کرا لی کہ وہ غافل ہو کے پڑھا تھا اس لیے. اچھا آپ جان بوجھ کے کوئی پڑھ لے, ہم تو پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے, ہم تو وطروں میں بھی پڑھتے ہیں, سنت ہے دعائے قنوت کے بعد. آپ تو درود والے صرف نام کے ہیں نا, ہم درود شریف واقعی پڑھنے والے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نہ بارود والے ہیں اور نہ گالیاں دینے والے ہیں, ہم درود والے ہیں اور گالیاں کھانے والے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ انجینئرنگ ہوگی ہے جی اب اس واقعے کی. اب اس واقعے کو آگے سے اب کچھ جوڑنا پڑے گا آپ کو, کیونکہ اس واقعے کے آگے اب لکھا ہوگا فٹ نوٹ کے اوپر کہ اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر یہ مسئلہ بھی حل کرو نا, کہ اگر جان بوجھ کے درود شریف پڑھ لے تو پھر تو اس کی نماز افضل ہونی چاہیے. تو آپ کہیں گے وہ ہوگی ہی نہیں. سر یہ جب آپ کہانی کرائیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ نے بزرگوں کے اوپر جھوٹے خواب باندھے میں. پھر غصہ میرے پہ نہ کھایا کریں سر. آپ کے اگر بزرگوں نے اس طرح کی ادھوری چیزیں دی ہیں جو بعد میں پکڑی گئی ہیں تو سر میرا تو قصور نہیں ہے, انہوں نے خود غلطی کی ہے, نہ وہ کرتے نہ پکڑی جاتے. اب قرآن حدیث میں دیکھیں ہر چیز بالکل ٹنا ٹن ہے, اس میں کوئی آپ جھول نہیں نکال سکتے. تو میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے تو اسے وہ پکڑا جاتا ہے. تو یہ سارا واقعی جعلی ہے, جھوٹا ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا پوری زندگی بغیر شادی کے گزارنا بھی جائز ہے؟ نہیں, جائز ناجائز کا مسئلہ یہ کہ یہ یعنی ناپسندیدہ ہے. اچھا شادی کا تو لوگ سارے پوچھتے ہیں, باقی معاملات کے نہیں پوچھتے کہ کیا بندہ پوری زندگی صرف شلوار قمیض ہی پہنتا رہے, یہ جائز ہے؟ شادی کا ویسے چسکے لاندے نے, جنہوں نہیں لگ رہا ہوتا وہ کہتا ہے یار انجی چلتا رہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں 3 اصحاب ملنے کے لیے آئے, اور آپ کو یہ حدیث جو ہے وہ کتاب النکاح میں بخاری میں مل جائے گی, اور مشکات میں آپ کو کتاب السنت کی پیروی والے چیپٹر میں ملے گی. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی عبادت کا کیا حال ہے؟ تو حضور کی بیوی نے پردے میں بتایا کہ آپ تو رات کو سوتے بھی ہیں اور نفل بھی پڑھتے ہیں اور روزانہ نفلی روزے نہیں رکھتے اور بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں. تو انہوں نے آپس میں بات کیا, حضور تو بخشے بخشائے ہیں, حضور کو کیا ضرورت ہے. ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا, پوری زندگی اللہ اللہ کروں گا. دوسرے نے کہا میں پوری رات جاگا کروں گا. تیسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا. یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے. نبی علیہ السلام آئے تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کے 3 چیتے آئے تھے اور وہ اس طرح کے دعوے کر کے گئے. آپ نے بلاؤ انہوں نے, اور اتنے غصے میں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ تقوی رکھتا ہوں. اس کا مطلب یہ تھا کہ تسی زیادہ نیک بننا چاہتے ہو. میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اٹھ کے نوافل بھی پڑھتا ہوں, میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں, اور میں نے اتنی شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. نکاح میری سنت ہے, النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ جو نکاح کے اوپر پڑھی جاتی ہے حدیث, نکاح میری سنت ہے, جس نے اس سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو لیکن اگر کوئی نہیں کرتا کسی مجبوری کی وجہ سے, کسی کو مطلب کوئی سیکچول ایشو ہے اس طرح کا, تو وہ ظاہر ہے یہ اس طرح فرض نہیں ہے جس طرح نماز روزہ ہے, لیکن سنت تو ہے اور پسندیدہ ہے. اسلام خاندانی نظام چاہتا ہے, کرنی چاہیے شادی, ضرور کرنی چاہیے. چلیے بھائی اگلا سوال ہے کہ کیا خودکشی والے آدمی اور کنوارے بوڑھے کا جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ ہاں, ہمارے یہ پنجاب میں مشہور ہے کہ جس کی شادی نہ ہو اس کا جنازہ ہی جائز نہیں ہوتا. نماز نہ پڑھے ہو جاتا ہے, کیونکہ پاکستان کا شناختی کارڈ ہے نا. یہ حدیث تو صرف مسلم شریف میں نماز کے بارے میں تھی 246 کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. آج تک ہم نے یہ نہیں سنا کہ بے نمازی کا جنازہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں ویاہ نہ ہوا ہوتا, یہ کسی زمانے جنہوں نے منڈے ویاہ نہیں سن کرتے نا, انہوں نے کہانیاں کرا لوریاں دیتیاں گئی نے. اس کا دین سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو بے نمازی کا بھی ہو جاتا ہے, لیکن نیک لوگ نہ پڑھیں. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا, آپ علیہ السلام نے نہیں پڑھا. بلکہ مسلم شریف میں یہاں تک ہے مکروز کا جنازہ لایا گیا, فرمایا میں نہیں پڑھوں گا, تمہیں منع نہیں کرتا ہوں. حتیٰ کہ ایک بندے نے قرض اتارنے کی ذمہ داری لی تو پھر آپ نے جنازہ پڑھایا. خودکشی والے کا جنازہ جو ریلیجس پرسنالٹیز ہیں ان کو نہیں پڑھنا چاہیے. چاند ایک لوگ پڑھ کے نہ دفنا دیں,
اور یہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی جوان بندے نے کسی عشق مشوقی میں خودکشی کر لی ہو، سب سے زیادہ بڑا جنازہ اس کا ہوتا ہے. حالانکہ خودکشی والے کو صرف 2-3 بندے پڑھ کے دب دو، ہے مسلمان ہے، اللہ نے چاہا تو بخشا بھی جائے گا. ہمارے ایک درس میں بھائی آتے تھے، شروع میں 2008-9 کی بات کر رہے ہیں، دعوت اسلامی میں تھے، 17-18 سال ان کی عمر تھی، حافظ قرآن تھے. انہوں نے وہ سویپ تیزاب پی کے خودکشی کر لی. تو جہنم کی تاریخ میں اتنا جنازہ شاید ہی کسی کا ہوا ہو. اب میرے وہ درس میں بھی آتا تھا اور ماشاءاللہ یعنی وہ قریب تھا کہ وہ ریورٹ ہو جاتا، شاید دل میں ہو بھی چکا ہو، ایک پبلک پریشر بھی ہوتا ہے، لیکن میں اس کے جنازے میں شامل نہیں ہوا تھا، صرف اس لیے کہ جو بندہ ایک ریلیجیس پرسنالٹی اس حوالے سے کہ وہ ڈومیننٹ ہے، لوگوں کو دعوت کا کام کرتا ہے، اس بندے کو ایسے بندے کے جنازے میں دیکھنا تو پھر لوگوں کو تو ایک اپریسیشن ملے گی نا کہ ایسے لوگوں کے جنازے یعنی جو دینی لوگ بھی پڑھتے ہیں آ کے. تو یہاں پہ جو جتنے وہ بے نمازی ٹھگ قسم کے جعلی قسم کے وہ فراڈیے لوگ ہوتے ہیں، امیر کبیر، ان کے جنازے ویسے کوئی نہیں مسئلہ پڑھ لے کرو، ایپٹ دے بغیر وضو دیکھنے لوگ وہ دنیا داری کے لیے گئے ہوتے ہیں، سارے صحافی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، بغیر وضو کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہم ٹوٹل پورا کرنے آئے ہیں. مجھے خود ایک 22ویں گریڈ کے آفیسر میرے بڑے وہ قریبی دوست ہیں، سینئر ہیں، وہ ریٹائر ہوئے پہ ان کی 70 سال عمر ہو چکی. وہ کہتے ہیں ضیاء الحق کے زمانے میں کہتے ہیں میں ان کے ساتھ تھا، تو ایک دفعہ پنڈی وہ کہتے ہیں لیاقت باغ کے پاس کسی جگہ انہوں نے آنا تھا، تو میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں نے ان کے لیے وضو کا پانی ارینج کرنا تھا، کیونکہ نمازی بڑا پکا تھا ضیاء الحق. اس کی ساری کمزوریاں، لیکن فوج میں اس نے جس طریقے سے اسلام کو داخل کیا ہے مسجدوں میں اور ایک کلچرل، یہ اس کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. تو کہتا ہے میں نے یعنی سردیاں تھیں تو پانی وغیرہ گرم کر کے لوٹا رکھا ہوا تھا، تو کہتے ہیں میں نے کہا سر وضو، ان کا بیٹا میں تو مجھے پتا تھا عصر کی نماز کا وقت ہے تو میں تو گھر سے وضو کر کے آیا ہوں. تو کہتا ہے وہ جنرل صاحب جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں باقی لوگوں نے وضو کیے بغیر ہی پیچھے کھڑے ہو کے جاتے. تو یہ جو جنازے پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں نا، یہ زیادہ تر بغیر وضو کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا پڑھا نہ پڑھا برابر ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. آخری سوال ہے آج کا، اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی کتاب ثابت نہیں تو اتنی بڑی فقہ کیسے وجود میں آ گئی؟ اماموں کی تقلید کے حوالے سے کوئی اسپیشل لیکچر ہو تو وہ بھی بتا دیں. چلو مہربانی، لیکچر ہی لے لو. مسئلہ نمبر 197 ہے میرا جی، 4 اماموں کی تقلید کا مسئلہ. اماموں کے نام کے اوپر یعنی ان کی علمی خدمات ہیں، انہوں نے میں نے کئی چیزیں ڈیوائز کی ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کتاب لکھے گا تو اس کی فقہ آگے چلے گی. ہمیں کتاب والا مسئلہ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ ان کی طرف غلط بات منسوب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بتائیں انہوں نے کہاں لکھی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی، ان کے شاگرد تھے امام محمد، امام ابو یوسف، ان لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، ٹرانسفر کی ہیں. ایون تقریباً 60% مسائل میں صاحبین نے، امام ابو یوسف اور امام محمد نے ان سے اختلاف بھی کیا ہے. تو فقہ اس طریقے سے ان کی چلی ہے. تبھی تو کتاب الرد علی ابی حنیفہ چیپٹر ہے مصنف ابن ابی شیبہ کا. ابو حنیفہ کے وہ مسئلے جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اس زمانے میں ان کے خلاف چیپٹر لکھ دیا گیا ہے. ابن ابی شیبہ جو ہے بخاری مسلم کے استاد ہیں، مسلم شریف میں 1500 حدیثیں امام ابن ابی شیبہ سے ہیں، اور اس کا میں نے چیپٹر کا پورا تعارف کرایا ہوا ہے، اور ریسرچ پیپر نمبر 17 ہے ہماری ویب سائٹ پہ، آپ ڈاؤن لوڈ کریں کہ امام حنیفہ کے کون سے مسائل قرآن و سنت کے خلاف تھے. وہ پری میچور فقہ تھی، حدیثوں کے بغیر تابعین کے اقوال پہ بن گئی. بعد میں جب صحیح احادیث سامنے آئیں لوگوں کے سامنے، جب کمپائل ہو کے، تو شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو فقہ ہے وہ قرآن و سنت کے قریب ہے. باقی مسئلہ 197 ہی دیکھ لیں، زیادہ یعنی اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آلریڈی ایک بڑا مینیجیبل فارم میں لیکچر ہے، یہ میری زندگی کے بہترین لیکچرز میں سے ہے، جس میں نے HD کیمرے میں کئی ایک مثالیں دکھائی ہیں. 1.5-2 گھنٹے کا لیکچر ہے. 197- مسئلہ لکھیں، یوٹیوب پہ وہ لیکچر کھل جائے گا. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.